السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ناول ساگر کنارے بائی تیفور کی یہ 10ویں قسط ہے۔ رات بڑی بھاری تھی۔ وہ اس رات بھی سو نہیں سکی جس دن سالک پاشا نے بڑی بے رحمی سے حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا، مگر آج کی رات کی اذیتیں حد سے سوا تھیں۔ ہو گیا تھا معلوم اسے، اسی پل جس وقت سالک نے زمانے بھر کی حیرت لہجے میں سمو کر اسے کہا تھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ نمبر آپ کا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ کون بات کرتا ہے مجھ سے اس نمبر پر؟ اس انداز نے، اس روکھے اور سرد لہجے نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سے باور کروا دیا تھا کہ سالک پاشا کس کی غلط فہمی میں اس سے بات کرتا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی اصل دل کے ٹکڑے تو آج ہوئے تھے۔ ماہور کو سالک پاشا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھنا ایسا جاں گسل منظر تھا کہ وہ دعا کرے گی کہ دوبارہ زندگی بھر نہ دیکھے۔ کتنے مکمل دکھائی دے رہے تھے وہ دونوں، میڈ فار ایچ ادر۔ اتنے فاصلے سے بھی سالک پاشا کے چہرے پہ چھلکتی خوشی ابریش نے صاف طور پہ محسوس کی تھی، اور اس خوشی نے ابریش کے پورے وجود میں کانٹے اگا دیے تھے۔ وہ جیسے جیتی جاگتی شہزادی سے یکدم ایک بے جان مورت میں بدل گئی تھی، جسے تابوت میں رکھ چھوڑا گیا ہو، مگر اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آنے والا تھا جو اپنے لمس سے اس کے مردہ وجود کو جلا بخشا۔ اسے اب یوں ہی رہنا تھا۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پہ گری بلک رہی تھی۔ کسی وقت مسز راٹھور اس کے کمرے میں داخل ہوئیں، اسے بالکل اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ اچانک ہی اس کی نیند کسی بے چینی کے زیر اثر ٹوٹی تھی، اور وہ محض جائزہ لینے کی غرض سے بیڈ روم سے باہر نکل آئی تھیں۔ کوریڈورز میں پھرتے پھراتے جب وہ ابریش کے کمرے کے باہر سے گزرنے لگیں تو ان کے کانوں نے صاف طور پہ کسی کے رونے کی آواز سنی۔ بلا شبہ یہ ابریش کی ہی آواز تھی۔ وہ ایک پل بھی ضائع کیے بنا اس کے کمرے میں داخل ہو گئیں، جہاں وہ اوندھی پڑے رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ ان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے لپک کر اسے تھاما اور سیدھا کرتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ ابریش میری جان، میری چندا، کیا ہوا تمہیں؟ مجھے بتاؤ ابریش، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، کیوں رو رہی ہو ایسے؟ وہ ساتھ ساتھ اس کا منہ چومے جا رہی تھیں۔ انہوں نے کب ابریش کو اس بری طرح روتے دیکھا تھا؟ وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی بڑی خوشیاں کشید کر لیتی تھی۔ رو رو کر بے حال ہوئی ابریش کی مندی آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے اور سرخ تھے۔ نہ جانے کب سے رو رہی ہے۔ اس سوچ نے مسز راٹھور کی اپنی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دیں۔ انہوں نے ابریش کے گال تھپ تھپائے اور سائڈ ٹیبل پہ رکھے سادے پانی کے جگ میں گلاس ڈال کر اوک میں تھوڑا سا پانی لے کر اس پہ چہرے پہ چھڑک دیا۔ ابریش کو ہڑبڑاہٹ سی ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے ماں کا مہربان چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار ان کے سینے میں گھسنے لگی، یوں جیسے سب سے چھپ جانا چاہتی ہو۔ مسز راٹھور کے لیے یہ صورتحال جتنی پریشان کن تھی، اس سے کہیں زیادہ سنگین بھی۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے جاگ رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے میں سے سب کچھ پوچھ لینا چاہتی تھی، مگر اس کی حالت کے پیش نظر بڑے رسان اور محبت سے دوبارہ پوچھا، ابریش بیٹا ہوش کرو، اپنی ماما کو بتاؤ میری جان، کیا ہوا ہے؟ مجھ پہ بھروسہ کرو ابریش، میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری مدد کروں گی میری جان، مجھے بتاؤ تو۔ ان کے لہجے سے چھلکتا خوف ابریش کو حواسوں میں لے آیا۔ مسز راٹھور کے لہجے میں بے اعتباری نہیں تھی، مگر کسی انہونی کے احساس سے ان کا لہجہ لرزاں ضرور تھا۔ وہ ہولے سے اچک کر سیدھی ہو بیٹھی، چہرے اور گردن میں چپکے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے اکٹھا کر کے پشت پہ پھینکا، اور ماں کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کوئی مناسب بہانہ سوچنے لگی۔ خبردار ابریش، کوئی جھوٹ نہیں، اگر چاہتی ہو نا کہ اس رات کی صبح دیکھو تو اس خوددارا مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے، ورنہ فکر اور پریشانی سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بھانپ گئی تھیں کہ ابریش انہیں ٹالنے کی کوشش میں ہے، اسی لیے پیشگی ٹوک دیا تھا۔ ابریش نے ایک طویل نم آلود سانس کھینچا اور کندھے ڈھیلے چھوڑ کر سر جھکا کے ماں کو سب بتاتی چلی گئی۔ آنسو ایک بار پھر اس کے تواتر سے اس کے گالوں پہ بہہ جاتے تھے۔ مسز راتھوڑ دم سادے اسے سنتی رہیں، انہیں پتہ بھی نہ چلا کب ان کی اپنی آنکھیں بھر آئیں۔ ساری بات سننے کے بعد انہوں نے تھکے ہارے اعصاب کے ساتھ ابریش کو دوبارہ سینے میں سمو لیا۔ افسوس، رنج اور اپنی بیٹی کی ناقدری اور رسوائی، جو ایک غیر لڑکے کے سامنے ہوئی تھی، نے انہیں دکھ کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ یہ لڑکیاں نہ جانے بے وقوفی کے کون سے درجے پہ فائز ہوتی ہیں کہ جب تک ٹھوکر نہ کھا لیں عقل ہی نہیں سیکھتی۔ وہ ابریش کا سر اب اپنی گود میں رکھے ہوئے اسے سہلاتی ہوئے سوچ رہی تھیں۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ سو جائے تاکہ اس کے ٹوٹے بکھرے وجود کو کچھ راحت ملے، مگر ابریش نے اگلے ہی پل جھٹکے سے سر اٹھایا اور ماں سے سوال کیا، ماما آپ کو لگتا ہے میں ایسا رویہ ڈیزرو کرتی تھی؟ بولے ماما، کیا میرے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا؟ میں نے اسے پورے دل سے محبت کی تھی ماما، میں نے مانا میری غلطی، لیکن اسے بتانے کا کوئی اور طریقہ دیکھنا چاہیے تھا نا ماما، کوئی اتنا پتھر دل بھی ہو سکتا ہے کیا؟ وہ ایک بار پھر بکھرنے لگی تھی۔ مسز راتھوڑ نے اسے پیار سے خاموش کراتے ہوئے کہا، شش، بس چپ ہو جاؤ، اب رونا بند، بالکل نہیں رونا، بس کرو اب، تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، میرا مان اور فخر ہو، تم سے غلطی ہوئی ہے پہچاننے میں، اس تعلق کو لے کر چلنے میں، تم نے اونٹ پٹانگ حرکتوں سے اسے الجھا دیا۔ ایسے رشتوں میں لکا چھپی بہت سی ناجائز درزوں کی راہ دکھاتی ہے، اور لڑکیاں نقصان اٹھاتی ہیں، بس اب بھول جاؤ۔
وہ تمہاری نہیں تھا جب ہی وقت سے پہلے خبر ہو گئی۔ اگر اس کے بابا آ کر رشتہ فائنل کر جاتے تو سوچو بعد میں یہ لڑکا کتنا بھونچال لاتا، کیونکہ ایک بات تو پکی، عادل پاشا تمہارا پرپوزل لے کر اپنے بیٹے کی مرضی کے بغیر آنے والے تھے، اور میں اپنی چاند سی بچی کو کسی کی انچاہی بیوی کبھی نہیں بننے دوں گی۔ اس لیے میری جان جو ہوا سو ہوا، اچھا ہوا اب آرام کرو، پہلے ہی بیمار ہو اتنے دن، تمہارے پاپا بھی فکر مند ہو رہے ہیں تمہاری صحت کو لے کر، کل سے نئے سرے سے روٹین سٹارٹ کرو، زندگی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک نیا موڑ لے لیا ہے، اس موڑ پر تمہاری قسمت تمہیں تمہارا ہمسفر سے ضرور ملوائے گی۔ مسز راتھوڑ کی باتوں کی تاثیر تھی یا ماں کی ممتا چھلکاتی زبان کی مٹھاس کی ابرش کا ہچکیاں لیتا بدن دھیرے دھیرے پرسکون ہوتا چلا گیا۔ وہ آنکھیں موند کر تکیے پہ سر رکھ کے دراز ہو گئی۔ مسز راتھوڑ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کے سو جانے کی منتظر تھی۔ ماتھے پہ سوچ کی لکیریں اور آنکھوں میں ملال سا ابھی بھی ٹھہرا ہوا تھا، اور بند پلکوں کے پار ابرش کے دل میں سالک پاشا کا دکھ گٹھڑی بنا کے سر نہوڑے مضبوطی سے جم چکا تھا۔ صحن میں پھر پھر کر اس نے ٹانگیں شل کر ڈالی تھی، مگر مومن سے رابطہ ہوا نہ ہی اس کا سیل فون آن ہوا۔ وہ تھکن سے بے حال ہونے کے باوجود سو نہیں پا رہی تھی۔ جب تک مومن سے بات نہ ہو جاتی اسے کیسے نیند آتی؟ اتنا بڑا دن تھا آج ان کی زندگی کا۔ دادا آ کر ان کی شادی کی تاریخ طے کر گئے تھے، اور مومن نے اسے مبارکباد تو درکنار اپنی آواز نہ سنانے کی بھی قسم کھا لی تھی۔ اگر یہ سب ماہور کو کے شوق کو ہوا دینے کے لیے تھا تب بھی بہت برا تھا، اور اگر اس کے پیچھے کچھ اور وجہ تھی تو رہ جانے بغیر ماہور کو چین کیسے آ سکتا تھا؟ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے کرسی پہ ٹک گئی۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا بڑی خوش کن تھی، مگر اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اشتعال اور غصے کی جگہ فکر و پریشانی نے لے لی تھی۔ وہ بار بار نیلی آنکھیں رگڑتی، مگر آنسو ہٹیلے پن سے دوبارہ دھمکتے۔ دن کا سماں ہوتا تو پورے حق کے ساتھ مومن کے گھر چلی جاتی اور خوب جوتے پڑواتی دادا سے، مگر اب آدھی رات کو سوائے کنڈے کے وہ بے بس تھی۔ سیف پانی پینے اٹھا تو کچن کی کھڑکی سے اسے بیٹھا دیکھ کر باہر نکل آیا۔ اپیا یہاں کیا کر رہی ہو؟ وقت دیکھا ہے 2:30 بج رہے ہیں اور آپ یہاں اس وقت یوں بیٹھی ہو؟ خیریت ہے نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، بہت اداسی کس وجہ سے ہے؟ وہ سست روی سے چلتا اس کے برابر آ ٹک کر گیا تھا۔ دل میں اسے یوں بیٹھا دیکھ کر جتنا فکر مند ہوا تھا اتنا ظاہر نہیں کروایا تھا۔ مومن کا فون شام سے بند جا رہا ہے۔ آج وہ مجھے لیے بغیر آفس سے اچانک کہیں چلا گیا، حالانکہ اس کے باس اور سارا سٹاف ابھی وہیں تھا، اور جب کہ اس کے دادا آ کر ہمارا رشتہ پکا کر گئے، شادی کی تاریخ طے کر دی، تو کیا اس کا فون سوئچ آف رکھنا بنتا ہے سیف؟ کیا اسے مجھے مبارک نہیں دینی چاہیے تھی؟ کیا اسے مجھے آفس سے پک کیے بغیر لیو پر معذرت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بہت دکھی ہوں سیف، بہت زیادہ۔ سیف ہمیشہ سے اس کا بھائی کم دوست رہا تھا، دونوں اوپر تلے کے تھے، اس لیے اپنے اپنے احساسات ایک دوسرے سے شیئر کرنا عادت بن چکا تھا۔ وہ ماہور کی بات سن کر ہنس دیا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر سہلاتے ہوئے بولا، اپی آپ اتنی میچور ہو کر ایسی کیسے سوچ گئیں؟ آپ نے مومن بھائی کو بلیم کرنے سے پہلے یہ کیوں نہ سوچا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کا سیل فون خراب ہو گیا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کھو گیا ہو۔ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اپیا، آپ بھی نا؟ یہی تو، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے سیف، تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر آف کر رکھا ہو فون، وہ مجھے اوائڈ کر رہا ہو۔ اگر اوائڈ ہی کرنا تھا تو اپنے دادا کو ہمارے گھر کیوں بھیجتے؟ باقی رہ گئی ان کے آپ کو بتائے بغیر لیے بنا آفس سے جانے والی بات، تو جب ان سے رابطہ ہوگا تو خوب سارا لڑ لینا، اتنا تو حق بنتا ہے آپ کا پیا۔ ماہور مسکرا دی۔ وہ ریلیکس تو نہیں ہوئی، مگر تھکن سے بے حال تھی، اس لیے جمع ہی روکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل میں ارادہ باندھا کہ کل واپسی پر خود اس کے آفس جا کر خبر لے گی، دیکھنا کیسی مرمت کرتی اس کی۔ اسے اندر جاتا دیکھ کر سیف بھی اٹھ کھڑا ہوا، گو کہ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپیا کو تمام بودے جواز دے کر مطمئن کرنے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر خود اس کے انداز بھی عجیب سی فکر نے سر اٹھا لیا تھا۔ کہیں مومن کسی مصیبت میں نہ ہو، لاکھ مصروفیت ہو، ہزار کام آن پڑے، کم از کم ایک فون کال پر بتایا تو جا سکتا ہے، جبکہ آج اتنا خاص دن تھا سب کے لیے۔ وہ ماتھے پر سوچ کی شکنیں لیے اٹھ کھڑا ہوا، برآمدے کی لائٹ بجھا کے آسمان کی اور دیکھتا، جہاں ان گنت ستارے ابھی پورے گٹ جوڑ کے سے چمک رہے تھے۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کی اپیا کی خوشیوں کا ستارہ پوری آب و تاب سے چمکنے سے پہلے ہی ماند پڑنے والا تھا۔ ایک ہی آسمان تلے تاروں کی چادر کے نیچے کسی کے لیے شب بھاری تھی تو کسی کے لیے خوشی کا پشمر تھا۔ سالک پاشا نائک سوٹ کے اوپر گاؤن پہنے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہلکی ہلکی ہوا کے زیر اثر لان میں لگے اونچے پیڑوں کو ہلتے دیکھ رہا تھا۔ لبوں پہ مسکران اور آنکھوں میں چمک لیے اس کی دلی آسودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک خمار سا تھا جس نے پورے وجود کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
محور کو حاصل کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے کو تھا۔ نائمہ پاشا ہر حال میں اسی کو بہو بنانے پہ رضامند تھی۔ اب رشاد تھوڑ کے ساتھ جو غلط فہمی میں تعلق قائم ہوا تھا وہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا تھا۔ مومن تراب جو اس کا امپلائی کم اور جس سے اس کی دوستی کا تعلق استوار ہو چکا تھا، اسے محور کے بارے میں بتا کے وہ ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ محور کو اس کے لیے قائل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی کی جو جھلک اس نے آج دیکھی تھی، گو کہ اس کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے تو جلدی بھٹی میں اتر گیا تھا، مگر پھر ایک دم سے خیال آیا کہ مومن ہی وہ شخص ہو سکتا ہے جو محور تک اس کے جذبات اور احساسات پہنچا سکتا ہے۔ آج محور کی اس گاڑی میں واپسی نے اسے نہال کر دیا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ یہ سفر کبھی کبھی تمام نہ ہو، وہ اپنی ساری عمر یوں ہی بتا سکتا تھا۔ گھر آنے تک وہ کنکھیوں سے اس ابصرا کو تاڑتا آیا تھا جس کا چہرے کا زاویہ بگڑے ہوئے تھے۔ وہ سارا راستہ منہ پھلائے بیٹھی رہی تھی اور سالک پاشا اس کی اس ادا پہ سوچ جان سے قربان تھا۔ نخرہ حسن کی نیاز ہوتا ہے اور محور یہ نیاز بکثرت دلاتی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر راکنگ چیئر پہ آ بیٹھا۔ کمرے کا اے سی آن تھا اور اس خنک ماحول میں گرم جذبات کی حدت اس کی رگوں پہ میں سرشاری اتار رہی تھی۔ واپسی پہ جب اس نے نائمہ پاشا کو بتایا کہ وہ محور کو اس کے گھر ڈراپ کر کے آ رہا ہے تو وہ بے حد خوش ہوئی تھیں۔ وہ عادل پاشا سے ٹکر لے کر محور کو اس کی دلہن بنا لانے کے لیے بس موقع کے انتظار میں تھیں۔ ہلکا ہلکا جھولا جھولتے ہوئے اسے ماضی کے بہت سے ناخوشگوار واقعات ایک تسلسل سے یاد آنے لگے۔ جب وہ محض 14 سال کا تھا تو اس کے دادا نے اس کے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کی ماں بہت صابر اور حوصلہ مند عورت تھی۔ وہ اتنا بچہ نہیں تھا کہ سمجھ نہ پاتا۔ اس کے ابی اور اماں میں نہیں بنتی۔ اس کے ابی نے کبھی بھی ماں سے اچھا طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ساتھ تھے تو محض اس کی خاطر ابی نے اس کے لیے اماں کو نہیں چھوڑا تھا، ورنہ اماں تو کبھی بھی علیحدگی نہیں چاہتی تھیں۔ کچھ بھی تھا، ابی کو اس سے بے حد محبت تھی۔ سخت ترین شیڈیول میں بھی وہ اس کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اس کے ساتھ انڈور اور آؤٹ ڈور سبھی گیمز کھیلنا، اسے آؤٹنگ پہ لے جانا، کلب، جم، ریس کورس، ہر جگہ اسے لے جاتے تھے اور وہ باپ بیٹا خوب تفریح کرتے۔ گھر پہ کیرم اور لوڈو کی گیمز جمتیں۔ اماں محض اسے ماحول سازگار دینے کی خاطر وہیں پہ ہاتھ میں کوئی مصروفیت لے کر بیٹھ جاتی اور ہلکی پھلکی گپ شپ کرتی رہتی۔ تب تک وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اماں اپنے اندر ایک جان لیوا مرض کی تخلیق کر رہی ہیں، بلکہ وہ خود بھی شاید اس سے ناواقف تھیں۔ اسے تو بس یہ پتہ تھا کہ دادا ابی سے ناراض رہتے ہیں اور دونوں میں آئے دن تکرار ہوتی رہتی۔ ایسے ہی ایک تکرار کے نتیجے میں اس کے دادا نے ابی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کی اماں ساری رات تکیے میں منہ دیے روتی رہی تھیں۔ اس کے ابی کہاں گئے اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس کچھ دن بعد گھر کے نمبر پہ ان کی کال آ جاتی اور وہ صرف سالک سے بات کر کے بند کر دیتے۔ نہ اس سے دادا کے بارے میں کچھ پوچھتے، نہ ہی اماں کے بارے میں جو دن بدن بیمار دکھنے لگی تھیں۔ انہی دنوں میں اس کے کانوں میں ملازموں کی منہ سے نکلی بات پڑی کہ آپی نے دوسری شادی کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے دل میں باپ کے لیے ملال آیا۔ اسے دادا کی ناراضی اور ماں کی بےتابی دونوں کی وجوہات کا علم ہو گیا۔ پھر بھی وہ ابھی باپ سے پوری طرح متنفر نہیں ہوا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ کسی دن وہ اچانک سے آ جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ یہ سب مذاق تھا مائیسن، مگر وہ نہ آئے۔ ان کی دوسری بیوی کے ساتھ ملک سے باہر جانے کی خبر آئی اور یہاں اس کی ماں کو لینے اجل چلی آئی۔ وہ دادا کے سینے سے لگا تڑپتا رہا، سسکتا رہا، روتا رہا، مگر اس کے ابھی نہیں آئے۔ اس کی اماں ساری عمر کی تکلیفیں اور اذیتیں کفن میں چھپائے خود بھی من و مٹی تلے جا چکیں۔ اماں کو کینسر تھا، یہ بھی اسے ان کے مرنے کے بعد معلوم ہوا۔ 7 سال آبی نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ 21 سال کا جوان اور تنومند لڑکا بندہ تھا اب۔ دادا نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس میں بزنس سکلز بھی ڈیولپ کیے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے، مگر انہوں نے اس کی گرومنگ میں دن رات ایک کیے رکھے۔ اسے اس قابل تو بنا ہی دیا تھا کہ وہ ان کے بعد بزنس سنبھال سکے۔ اور پھر دادا بھی گزر گئے، اچانک نہیں۔ وہ جتنے عرصے سے بیمار تھے ڈاکٹرز تو انہیں جواب دے چکے تھے، مگر ان کی ول پاور لاجواب تھی۔ اس کے اعصاب اس قدر مضبوط تھے کہ وہ بیماری کو پچاڑتے ہوئے تھے، مگر کب تک؟ ایک دن سانسیں تمام ہوئیں اور وہ اپنی بھتیجی کے پاس روانہ ہوئے، جس کی محبت میں انہوں نے آخری دم تک بیٹے سے کلام نہ کی، نہ ہی اسے واپس بلایا، جس کی محبت میں اس کے بیٹے کو کندن بنا ڈالا۔ آپ بھی اب بھی اس سے فون پہ رابطہ رکھتے تھے، مگر اماں کی موت پر ان کے نہ آنے کا شکوہ ایسا تھا کہ وہ انہیں معاف نہیں کر سکا تھا، بھلے سے جتا بھی نہ سکا۔ اور اب جب دادا گزر گئے تو ایک دن آپ بھی اسی محل میں واپس چلے آئے جہاں سے بے دخل کیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم کو دیکھ کر اسے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بنا باپ سے ملے گھر سے نکل گیا تھا۔ گزرتے دنوں میں گو کہ اس کا رویہ آبی کے ساتھ قدرے ٹھیک ہو گیا تھا، مگر نائمہ پاشا کو وہ کبھی بھی ان کا جائز مقام نہ دے سکا تھا۔ وہ جب انہیں دیکھتا تب اسے اپنی ماں کا سسکنا اور تڑپنا یاد آتا۔ جب کبھی آبی کو نائمہ پاشا کے ساتھ التفات جتاتے دیکھتا تو اس کا رواں رواں سلگ اٹھتا تھا۔ اگر اس نے کبھی نائمہ پاشا کو بلانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی تو نائمہ بھی بہت عرصہ بعد اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ وہ اسے ہمیشہ گمسم اور کسی اندھیرے کونے میں بیٹھی ہوئی ملتی، لیکن جس وقت آبی گھر آ جاتے تو وہ نک سک سے تیار ہنستی مسکراتی جیسے جون بدل کر آ جاتی۔ وہ ان کی اس منافقت پر کھول اٹھتا تھا۔
باپ کو تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو بزنس کے جمیلوں میں کھپا لیا۔ وہ اس قدر مصروف رہنے لگا کہ گھر اور اس کے بیچ ہونے والی سرگرمیوں کی جانب متوجہ ہی نہ ہو پاتا۔ آپ ہی کے ساتھ دوبارہ پہلے سے بے تکلفی اور دوستی کبھی نہ ہو سکی، گو کہ انہوں نے سالک کے قریب ہونے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی، مگر وہ بیتے 7 سال میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کھوئی تھی، باپ کو دوسری بیوی کے ساتھ دوسرے ملک سیٹل ہونے سے لے کر اپنا نظر انداز کیا جانا بھی سہا تھا۔ دادا جو بزنس کی دنیا میں اس کے گاڈ فادر تھے، وہ جذباتی سہارا بھی وہ بھی چلے گئے، تو اس کے دل میں آپی کے حوالے سے گرہیں لگتی چلی گئیں، جنہیں عادل پاشا اپنے بہترین رویے کے باوجود کھول نہ پائے۔ عادل پاشا نے لاکھ بیٹے سے قریب ہونے کی کوشش کی، مگر اپنی فطری ہٹ اور ضد نے توڑ سکتے تھے۔ بزنس کے معاملات میں اگر وہ سالک کی مرضی سے ہٹ کر چلتے تھے تو سالک کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ بلا شبہ آپ بھی ایک منجھے ہوئے بزنس مین تھے اور ان کے ڈیسیجنز قابل عمل ہوتے تھے۔ وہ کبھی بھی ان کے آڑے نہیں آیا تھا۔ حالانکہ یہ بات عادل پاشا بھی جانتے تھے اور سالک بھی کہ اس بزنس میں 75% شیئر سالک کے ہیں، مگر وہ بہرحال باپ کا احترام کرتا تھا اور انہیں پوری حیثیت کے ساتھ دخل اندازی کی اجازت تھی۔ مگر اب معاملہ اس کی پوری زندگی کا تھا۔ عادل پاشا اپنی فطرت سے مجبور اس بار ایسے معاملے میں اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو چکے تھے جو اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ ماہور اس کے جینے کی وجہ بن چکی تھی اور اسے کھونے کا مطلب تھا مر جانا، اور وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ماہور سے پہلے اس کی زندگی ایک مخصوص ٹگر پہ لگی بندی سی گزر رہی تھی، نہ کوئی امنگ تھی نہ دل میں جوش، لیکن اب اس کے اندر کی دنیا یکسر بدل گئی تھی۔ محبت کے رنگوں نے اس کے مزاج کو بھی رنگین بنا ڈالا تھا، اس کا دل لگنے لگا تھا، اور یہ سب ماہور کی وجہ سے تھا۔ اس لیے وہ طے کر چکا تھا کہ بھلے سے عادل پاشا کچھ بھی کر لے، وہ کسی صورت اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوگا۔ وہ تمام انتظامات مکمل کیے ہوئے تھا، اس کا دوسرا بنگلہ مکمل تیار تھا، صرف ماہور کی کمی تھی۔ جیسے ہی نائمہ پاشا گرین سگنل دیتی وہ بارات لے جانے والا تھا۔ وہ ذہنی طور پہ مکمل تیار تھا کہ مستقبل میں اس بنگلے میں ماہور کے بہن بھائی بھی قیام کر سکتے ہیں۔ اسے ان کے ہونے سے کوئی ایشو نہیں تھا، اور نائمہ پاشا بھی ایسا ہی چاہتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو ان کے نشئی باپ کے پاس سے جھپیٹ لانا چاہتی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے 14 سال پہلے عقیل مغل نے ان سے ان کے بچے جدا کیے تھے۔ لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ماہور کی شادی سالک سے ہو جائے، اور وہ اب زیادہ دیر کرنے والی نہیں تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا کیے دادا داہنی کروٹ لیے لیٹے تھے۔ ساری رات مومن کے دکھ اور فکر سے جاگتے رہے تھے۔ ان کا دل مومن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ اس کا فیصلہ انہیں سراسر احمقانہ اور جذباتی پن کا شاخسانہ لگ رہا تھا۔ وہ سالک پاشا سے بات کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے جو مومن انہیں دھمکی نہ دے ڈالتا۔ داتا، اگر آپ نے سر سالک سے میرے اور ماہور سے متعلق کسی بھی طرح کی کوئی بات کی تو میں اپنی گاڑی ٹرک میں دے ماروں گا۔ ایک گرم گرم آنسونگی آنکھ سے نکل کر تکیے میں گم ہو گیا۔ اولاد کتنی ظالم ہوتی ہے، ایک پل میں ضرب تقسیم کر کے ماں باپ کی محبت کے کھاتے میں صفر کا اندراج کر جاتی ہے، سارا منافع اپنے حصے میں رکھ لیتی ہے۔ ان کے پوتے نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسی دھمکی دے کر دادا کے دل پہ کیسے آرے چلا ڈالے اس نے۔ وہ اس سے رات کے ہی خفا ہو چکے تھے۔ صبح اس نے ناشتے پہ بلایا تب بھی باہر نہیں نکلے۔ وہ آوازیں دیتا رہا اور یہ آنکھیں بند کیے سوتے رہے۔ مایوس ہو کر وہ آفس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاویز آیا تھا، کتنی ہی دیر دادا کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی بونگیاں مار کے ان کا مزاج درست کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر دادا نے کروٹ نہ چھوڑی۔ اسے بھی دادا کی فکر ہو رہی تھی، مگر وہ ان کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتا تھا۔ ماسی شوکت کے آنے پہ وہ اسے ضروری ہدایات دے کر چلا گیا۔ ماسی نے گھر صاف کیا سوائے دادا کے کمرے کے، کھانا بنا کر اور برتن دھو کر چلی گئی۔ تب کہیں جا کر کروٹ کے بل لیٹے دادا سیدھے ہوئے اور چت دراز ہو کر چھت کھورنے لگے۔ ذہن بہت سی مناظر کا امت جگہ بنا ہوا تھا، ایک کے بعد ایک منظر ابھرتا اور تحلیل ہو جاتا، مگر سب ایک تسلسل تھا، ایک ربط تھا، ماضی کی کڑی تھے سب۔ کچھ ایسا ہو گزرا تھا جو ان کے لیے غیر اہم تھا، جس پر انہوں نے تب توجہ نہیں دی جب وہ سب ہو رہا تھا، مگر لاشعور میں وہ تمام واقعات پوشیدہ تھے جو اب آ کر مسلسل ان کا ذہن جھنجھوڑنے لگے تھے۔ اس کی ابتدا عقیل مغل کے چہرے کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ چہرہ ان کا شناسا تھا، اسے کہاں دیکھ رکھا تھا اس گھڑی انہیں یاد نہیں آیا تھا، مگر کل رات مومن کے منہ سے یہ جان کر کہ ماہور کی والدہ سالک کی ستیلی ماں ہے، یعنی عادل پاشا کی بیوی، تو جیسے تڑک کر کے دماغ کے بند دریچے پر لگا قفل کھلا تھا۔ ایک ریل سی چل پڑی نگاہوں کے سامنے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک پل کو تو سر چکرا کر رہ گیا۔ ایک دم کھڑا ہونا ویسے بھی ان کے لیے اچھا نہیں تھا، اس لیے فوراً دیوار کا سہارا لے کر اپنی چھڑی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا جو انہیں کپڑوں والے سٹینڈ پر لٹکی نظر آئی۔ ہاتھ میں تھام کر وہ چند طویل سانس لیتے باہر صحن میں چلے آئے۔ اوپر کے پورشن کو جاتی سیڑھیوں کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے رہے، گویا سوچ بچار کر رہے تھے کہ اوپر جائیں یا نہ جائیں۔ مہینے میں ایک آدھ بار ماسی شوکت اوپر کے پورشن کی جھاڑ پونچھ کر آتی۔ مومن نے کئی بار کہا تھا کہ اسے کرائے پہ اٹھا دیتے ہیں، مگر دادا کبھی نہیں مانے۔ ایک بار کا تجربہ انہیں کافی تھا۔ وہ ہمت مجتمع کرتے بڑی احتیاط کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگے، کچھ اس مشقت کے باعث تو کچھ اندرونی خلفشار کی وجہ سے ان کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔
مومن اگر انہیں یہ کام کرتے دیکھ لیتا تو یقیناً غدر مچا دیتا، مگر جس تجسس نے انہیں اوپر آنے پہ مجبور کیا تھا اسے دور کیے بنا انہیں چین نہیں آنا تھا۔ سیڑھیاں ایک مختصر سے لاؤنج نما ہال تک آتی تھیں، یہاں ایک دو پرانی کرسیاں دھری ہوئی تھیں۔ دادا سانس درست کرنے کی خاطر کچھ دیر ان میں سے ایک پر بیٹھ گئے، اپنی چھڑی پہ کنپٹی ٹکا کے وہ تفصیلاً ہر چیز کا جائزہ لینے لگے۔ لاؤنج کی داہنی طرف اوپن کچن کی طرز پہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ رکھا تھا، کچھ کیبنٹس دیوار گیر تھیں اور کچھ ماربل کے کاؤنٹر کے نیچے بھی تھیں۔ کچن میں سنک کی اوپر ایک کھڑکی تھی جو باہر سڑک کی جانب کھلتی تھی، یہاں سے مین روڈ صاف دکھائی دیتا تھا۔ لاؤنج سے آگے دو درمیانے سائز کے بیڈ رومز تھے جن کے درمیان میں ایک اٹیچ واش روم تھا۔ کچن کی ایک جانب سے باہر بالکنی کا دروازہ نکالا گیا تھا، یہ ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے بڑا مناسب سا پورشن تھا، مگر ان کے بیٹے حسن طراب نے اپنے چھڑے دوست کو محض 8 ماہ کے لیے کرائے پہ دے دیا تھا۔ انہوں نے مخالفت کی تھی کیونکہ وہ بہو بیٹی والے گھر میں چھڑے چھانٹ آدمی کو کرایہ دار نہیں رکھنا چاہتے تھے، مگر حسن طراب نے منت ترلے سے انہیں منا لیا تھا۔ بقول ان کے عادل پاشا ان کا بہت پرانا دوست تھا، وہ دونوں کالج فیلو رہ چکے تھے۔ اپنے بیٹے کی خاطر وہ چپ ہو گئے تھے، مگر انہیں تب بھی عادل پاشا کی سرگرمیاں الجھاتی تھیں۔ دل میں خود بد لگی رہتی کہ اتنی بڑی گاڑی کا مالک اور اتنا بڑا بزنس مین آخر کس مجبوری کے تحت یہاں رہنے آیا ہے۔ پھر وہ اکثر صحن میں بیٹھے اوپر نگاہ ڈالتے تو عادل پاشا کو اپنے کچن کی کھڑکی سے مین روڈ کی طرف دیکھتے پاتے۔ نیچے صحن سے اوپر والے پورشن کا کچن صاف دکھائی دیتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے باہر دیکھتا پایا اور پھر اگلے چند لمحوں میں عادل پاشا تیزی سے سیڑھیاں اترتا باہر نکل جاتا۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی پہ نظر رکھی ہوئی ہے، مگر وہ بیٹے سے کچھ کہتے تو وہ اس بات کو ان کی غلط فہمی قرار دیتا۔ اور پھر ایک دن گھر کے باہر کچھ ہی فاصلے پہ ہنگامہ سا ہوا۔ انہوں نے باہر جھانک کر دیکھا تو عادل پاشا کی گاڑی کے پاس ایک مرد اور جوان عورت کھڑے تھے۔ وہ عادل پاشا پر بری طرح چلا رہا تھا، جبکہ عورت بے جان مورت کی طرح خشک لبوں پہ زبان پھیرتی کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جاتی تھی۔ وہ مارے تیش کے گھر کے اندر آ کر صحن میں ٹہلنے لگے۔ انہیں رہ رہ کر اپنے بیٹے پہ غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کماش کا انسان ان کے گھر میں بسیرا کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسی ماہ وہ عادل پاشا کو مکان خالی کرنے کا کہہ دیں گے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ عادل پاشا ایک دو دن میں خود ہی وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہی وہ اس قدر جلدی میں تھا کہ محض اپنے بریف کیس اور چند ضروری کپڑوں کے علاوہ سارا سامان حسن طراب کے حوالے کر گیا، یہ کہہ کے کہ جیسے چاہے استعمال کر لینا۔ انہیں اس میں اپنی حد تک لگی اور انہوں نے سارا سامان اگلے دن ہی اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں کسی رفاہی ادارے کو اٹھوا دیا، سوائے ان کاغذات کے جو اندرونی الماری کے نچلے خانے میں جیسے چھپائے گئے تھے۔ انہوں نے وہ کاغذات وہیں رہنے دیے اور اس انتظار میں کہ عادل پاشا یقیناً انہیں لینے آئے گا۔ دادا ایک دم ہڑبڑا کے جیسے نیند سے جاگے، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتے ہوئے اندر بیڈ روم میں گئے اور الماری کھول کر اس کے نچلے خانے کو جانچنے لگے۔ چند پرانے بوسیدہ کپڑوں کے نیچے وہ کاغذات خاصی ردی حالت میں ابھی بھی جوں کے توں رکھے تھے۔ وہ انہیں باہر نکال کر ہاتھ سے ان کی گرد جھاڑ کر واپس لاؤنج میں کرسی پہ آ بیٹھے۔ انہیں یاد تھا کہ کئی بار وہ حسن طراب سے کہا تھا کہ وہ یہ کاغذات خود ہی اپنے دوست کو واپس کر آئے، مگر وہ ہر بار ٹال جاتا کیونکہ عادل پاشا تب تک نائمہ نامی خاتون سے شادی کر کے باہر جا چکا تھا اور حسن طراب کو باپ کی یہ بات بتاتے شرم آتی تھی۔ آخر کو وہ لا علم نہیں تھے کہ عادل پاشا شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ تھا۔ بعد میں اپنی بہو کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا۔ اس کے بعد طویل عرصہ گزر گیا، کوئی آیا نہ یہ کاغذات یہاں سے گئے۔ دادا نے کرتے کی جیب سے نظر کی عینک نکالی اور آنکھوں پہ لگا کر بغور ان کاغذات کا جائزہ لینے لگے۔ عادل پاشا کے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ کسی اور آدمی کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی ان کے بیچ دبی پڑی تھی۔ عادل پاشا کو پہچاننا کون سا مشکل تھا، اصل دھچکا انہیں دوسری تصویر دیکھ کر لگا۔ ان کا شک ٹھیک تھا، یہ عقیل مغل کے شناختی کارڈ کی کاپی تھی۔ یعنی عقیل مغل کو دیکھ کر شناسائی کا جو احساس انہیں ہوا تھا وہ بے وجہ نہیں تھا۔ یہ کاغذات سالوں پہلے یہاں رکھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی دیکھے تھے اور یہ تصویریں بھی بغور دیکھی تھی، مگر وقت کی گرد میں سب مدھم ہو گیا تھا۔ اب جب یادداشت ہلی تھی تو انہیں باہر گلی میں عادل پاشا کے ساتھ لڑتا ہوا وہ شخص بھی یاد آ گیا جو بری طرح پیچ و تاب کھاتا قریب کھڑی کالی چادر میں لپٹی عورت کو گھسیٹے لے گیا تھا۔ وہ عقیل مغل ہی تھا، کڑی سے کڑی جڑ رہی تھی۔ دادا کا ذہن ساری کہانی بن کر حقیقت کے پردے پہ منعکس کر رہا تھا۔ اسی عورت کا جھگڑا دونوں کے مابین تھا۔ وہی عورت ماہور کی ماں ہوگی۔ عادل پاشا ان کے گھر یقیناً اسی کی ٹو میں رہنے کے لیے رکا تھا۔ اس عورت اور اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ کوئی خطرناک چال چلی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ماہور کی ماں آج عادل پاشا کی بیوی تھی۔ دادا کو یکدم جھرجھری آ گئی۔ انہوں نے عادل پاشا کی حباست پہ بے حد تاؤ آ رہا تھا۔ وہ ماتھے پہ بے خفگی کی شکنیں لیے اب کاغذ پھرول رہے تھے۔ یہ کسی فیکٹری اور مکان کی رجسٹری کے پیپرز تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے مکان کی رجسٹری چیک کی۔ کس کا تھا؟ کون سا تھا مکان؟ جوں جوں وہ نظر دوڑاتے جا رہے تھے ان کا ماتھا گرم ہو رہا تھا۔ یہ کاغذات اسی مکان کے تھے جہاں وہ ماہور کا رشتہ لینے گئے تھے۔ وہ ششت سے رہ گئے۔ کیا چکر تھا یہ بھلا؟ آج سے 14-15 سال پہلے اس مکان کے پیپرز عادل پاشا کے پاس اگر آئے تو کیوں؟ کیسے؟ کس لیے؟ اب ان باتوں کے جواب تو ایک ہی شخص دے سکتا تھا، وہ تھا عقیل مغل۔ ایک بات تو صاف تھی کہ عادل پاشا نے یہ رجسٹری بہت بڑی چال چلنے کے لیے ہتھیائی ہوگی، مگر اسے موقع نہیں مل سکا تھا۔
پہلی فرصت میں یہ پیپرز وہ ماہور کے حوالے کرنے کا ارادہ کر بیٹھے تھے، مگر دل پہ دوبارہ سے یاسیت چھا گئی۔ مومن نے ماہور سے رشتہ ختم کر دیا تھا، وہ بھلا کیسے سامنا کریں گے اس بچی کا جسے دیکھ کر ہی ان کے اندر تازگی بھر گئی تھی۔ کیا کیا نہیں سوچ لیا تھا انہوں نے مومن اور ماہور کو لے کر۔ ایک ہی دن میں خدا جانے کیسا پانسا پلٹا تھا، سب تتر بتر ہی ہو گیا تھا۔ انہیں سالک پاشا سے کوئی پرخاش نہیں تھا، بلکہ ان کے اخلاص کے وہ اپنی بیماری کے دنوں میں ہی قائل ہو چکے تھے، مگر وہ اسے اتنے آرام سے اپنے پوتے کی خوشیاں برباد کرنے نہیں دے سکتے تھے۔ وہ اسے بتا دیں گے کہ مومن ماہور کو پسند کرتا ہے، مگر کیسے؟ مومن انہیں ایسا کرنے نہیں دے گا، تو وہ ماہور سے بات کریں گے کہ وہ سالک کو انکار کرتے۔ ہاں یہ صحیح ہے، اس نے منع کر دیا تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ بھلا جب لڑکی ہی راضی نہ ہو تو شادی کیوں کرے گا وہ کچھ ہلکے پھلکے سے ہو کر کاغذات لیے نیچے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مومن ماہور کے سر پہ فتح آسمان توڑنے والا ہے۔ ٹھنڈے ایئر کنڈیشنڈ روم میں پھیلی پرسکون خاموشی میں بھی بے چینی سی تھی۔ مختار انصاری مسلسل پہلو پر پہلو بدل کر شیشے کے میز کے پار اونچی پشت والی کرسی پر کروفر سے براجمان عادل پاشا کو دیکھ دیکھ کر مروب ہو رہا تھا۔ اس کی گردن پہ چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ 15 منٹ ہو چکے تھے اسے یہاں بیٹھے، اور ان 15 منٹوں میں وہ بس عادل پاشا کو کالز اٹینڈ کرتے اور بے نیازی سے لیپ ٹاپ پہ نظریں گاڑے دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ گلا کھنکا کر انہیں اپنی جانب متوجہ کرتا۔ آخر کار عادل پاشا کو اس پہ ترس آیا اور اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے قابل جانا۔ اسے بلانے کا جو مقصد تھا وہ بھلے سے بے حد ضروری تھا، مگر وہ مختار انصاری جیسے لوگوں سے کام نکلوانے سے قبل ان کی اوقات ان پر واضح کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی کیا۔ تو تم ہو مختار، کیا چلاتے ہو؟ آئی گیس ڈھابا ہے، یا شاید ایاز کچھ ایسا ہی بتا رہا تھا۔ وہ سوچنے کی اداکاری کرتے اپنی مونچھ کو خفیف سا کھجاتے ہوئے بولے، میرا فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ ہے صاحب، چھوٹا سا ہے مگر اچھا چلتا ہے۔ مختار انصاری جھٹ سے صفائی دینے والے انداز میں گویا ہوا۔ اوکے وٹ ایور۔ عادل پاشا نے ہاتھ جھٹکا تو مختار مزید دبک سا گیا۔ یہاں تمہیں کسی کام سے بلایا گیا ہے، اگر کرو گے تو تمہیں اتنے پیسے ملیں گے کہ اپنے ڈھابے جیسا ایک اور ڈھابا کھول سکو گے، مگر کام ہوشیاری اور چلاکی سے کرنا ہوگا۔ اب کے ڈھابے کے لفظ کو وہ محض اس لیے پی گیا تھا کیونکہ عادل پاشا نے پیسوں کی بات کی تھی، اور لالچی تو وہ شروع سے تھا۔ کیسا کام ہے سر؟ بھلا میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ مجھے تو بس ریسٹورانٹ چلانے کا تجربہ ہے۔ تو میں نے تمہیں کون سے جاب دینے کے لیے بلایا ہے ایڈیٹ؟ وہ خاصی نخوت سے بولے اور پھر ذرا سا آگے جھکتے ہوئے سرسراتے لہجے میں پوچھا، ماہور مغل کو جانتے ہو؟ مختار انصاری کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے۔ بھلا اس چڑیا کو کون کافر بھلا سکتا تھا، مگر وہ شش و پنج میں مبتلا عادل پاشا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آیا اقرار کرے یا انکار۔ وہ جتنی جلدی آفس سے نکل سکتی تھی نکل آئی تھی، حالانکہ ابرش نہیں آئی تھی، مگر اسے کل کے ٹف ڈے کے بعد کام کی طرف سے آج خاصا ریلیف ملا تھا۔ پھر بھی وہ چھوٹا موٹا فائلز کا کام نپٹا کر نکلی تھی۔ مومن کے آفس پہنچنے میں اسے پون گھنٹہ لگ سکتا تھا تقریباً، اور وہ اچانک اس کے سامنے جا کر سرپرائز دینا چاہ رہی تھی۔ کل ان کے بیچ گھر کے بزرگوں کی منشا اور مرضی سے ایک نیا بندھن قائم ہوا تھا، عنقریب وہ ایک ہونے والے تھے۔ وہ اس خوشی کو مومن کے چہرے اور انداز سے محسوس کرنا چاہتی تھی، حالانکہ وہ اس سے خفا تھی، مگر ساری ناراضی پسے پشت ڈال کر وہ پہل کر رہی تھی۔ تمتماتے چہرے اور پھولی سانسوں کے ساتھ جیسے ہی مومن کے آفس کی شاندار بلڈنگ کے مقابل پہنچی، اس نے اپنا ناقدانہ نظروں سے جائزہ لیا اور کپڑوں کی اندیکھی شکنیں ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بالوں میں بھی انگلیاں پھیر کر ان کی حالت درست کی، ہاتھ ڈال کر بیگ کو ٹٹول کر لپسٹک گلوز نکالا اور ہونٹوں کی قدرتی گلابی پن میں چمک پیدا کی۔ آنکھیں اس کی خوشی کی حدت سے جگر جگر کر رہی تھیں۔ کوئی پرانا شناسہ دیکھتا تو حیران رہ جاتا کہ یہ وہی ماہور مغل تھی جو بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑا کرتی۔ اس کے پاس میٹھے بولوں کا فقدان تھا، وہ صرف ایک ہی زبان جانتی تھی اور وہ طنز اور غصے کی زبان تھی۔ لیکن اب ماہور کو محبت کا سایہ ہو گیا تھا، لفظ لفظ شیریں اور حرف حرف مٹھاس، لیکن صرف مومن کے لیے خاص الخاص۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں دھیرے دھیرے چلتے پارکنگ کی جانب بڑھ رہی تھی، جہاں مومن کی کار اسے دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو جائے اور اس کا انتظار کرے۔ بس تھوڑا ہی سے تو وقت رہ گیا تھا مومن کا آف ہونے میں، لیکن ابھی وہ گاڑی کے قریب پہنچی بھی نہ تھی کہ اس نے تیز تیز قدموں سے چلتے آتے مومن کو دیکھا۔ وہ اتنی جلدی میں لگ رہا تھا جیسے بس پلک جھپکتے گاڑی میں بیٹھے گا اور یہاں سے نکل جائے گا۔ ماہور کی ساری خوشی کا پھور ہونے لگی۔ وہ آج کسی صورت مومن کو اوجھل ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کا فون بند ہونے کی وجہ سے جس اذیت کا وہ شکار رہی تھی، اسی میں دوبارہ مبتلا ہونے کا اسے شوق نہیں تھا۔ اس نے دور سے ہی مومن کو آواز دے ڈالی۔ مومن نے یکدم چہرہ موڑ کے ارد گرد دیکھا اور پھر ماہور پر نگاہ پڑتے اس کے تاثرات بالکل سپاٹ ہو گئے۔ ماہور کو یہ جی کو دھچکا سا لگا۔ ایک بار پھر اپنی غلط فہمی سمجھتے وہ تیز قدموں سے چلتی پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کے آگے پیچھے سے نکلتی اس تک پہنچ رہی تھی، لیکن دل ڈوبتا جا رہا تھا۔
ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ مومن تک آ رہی ہو اور دوسری جانب سے اس نے قدم نہ بڑھائے ہوں، پر آج تو وہ جیسے بت ہی بن گیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھتا، جلدی میں لگ رہا تھا۔ ماہور اس تک پہنچ چکی تھی، وگرنہ جتنی حد تک کا احساس اسے ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ فوراً منہ پھیر کر واپس ہو لے۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ تھا کیا؟ ایک ہی دن میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ جس کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا؟ وہ سخت خفا سی دل میں سوچتی قریب پہنچ کر ٹھہر گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دونوں اس انتظار میں تھے کہ مقابل بات شروع کرے تو دوسرا جواب دے، مگر ماہور نے اس بار پہل نہیں کی۔ مومن نے ہونٹوں پر زباں پھیرتی ہوئے آغاز کیا، کیسی ہو ماہور؟ اتنی تیزی سے مومن کے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلا تھا جتنی تیزی سے ماہور کی آنکھیں پانی سے بھری تھیں۔ مومن تو اسے اب ہمیشہ ماہی بلاتا تھا۔ ماہور کتنا عجیب سا لگا تھا۔ اس نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا کر رکھا، مبادا مومن اس کے آنسو نہ دیکھ لے، اور بمشکل خود کو کمپوز کرتی جواباً بولی، میں A1 ہوں، تم کہو کیسے ہو، کہاں غائب ہو کل سے؟ یہ سوال اسے نہیں پوچھنا تھا مگر منہ سے نکل گیا۔ گھر پر ہی تھا، ریسٹ کرتا رہا۔ ماہور کی سماعت کو دھچکا لگا، یہ فل سٹاپ تھا، اس کی برداشت اس سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ جیسے آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی، کیا بکواس ہے یہ؟ کیا سمجھ رہے ہو میں کوئی فقیر نہیں تھی جسے محبت جتانے کے بعد اس کے کاسے میں منگنی جیسے تعلق کا نام نہاد سکہ ڈال دیا اور اب گردن اکڑائے اڑنے کو پر توڑ رہے ہو؟ کل سے پاگلوں کی طرح خوار ہو رہی ہوں تمہارے پیچھے، مجھے بتائے بنا کل چلے گئے۔ ناراضی میری بنتی تھی اور دکھا تم رہے ہو۔ ایک تو میری ساری رات پریشانی کے مارے سوتے جاگتے گزری، کس طرح رات سے صبح کی تم سوچ بھی نہیں سکتے، کس طرح صبح سے سپہر کی تو میری شکل سے اندازہ لگا لو، اور یہاں تم اس طرح بیہیو کرے ہو جیسے تمہیں کوئی بار ہی نہیں ہے۔ دادا کو شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے بھیج کر سمجھ رہے ہو میدان مار لیا؟ کیا ہو جو میں انکار کر دوں تو؟ ساری اکڑ ناک کے رستے نکل آئے باہر تمہاری۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، جیسے اب نہ بولی تو کبھی موقع نہ ملے گا۔ کچھ غم و غصے نے دماغ گرم کر رکھا تھا، مگر مومن کے ایک ہی جملے نے اس کے کھولتے وجود پر ٹھنڈا ٹھار پانی انڈیل دیا، اسے برف کی سیل بنا دیا۔ تو کر دو انکار، پرواہ کسے ہے؟ کیا کیا کہا تم نے؟ ماہور کو اپنی زبان جڑ سے نوک تک لکڑی کی طرح سخت محسوس ہوئی۔ اس نے تھوک نگلنے کی ناکام کوشش کی، سارا منہ ایک آن میں بنجر دہانہ بن گیا۔ تم بیری تو نہیں ہو؟ سن تو لیا ہے، کر دو انکار، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مومن اپنی شرٹ کی پاکٹ میں سے سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں بولا، فرق نہیں پڑتا؟ فرق نہیں پڑتا۔ وہ دوبارہ دھیما سا بڑبڑائی اور ایک پتھر ایک جست میں اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ طے کرتی اس کے گریبان تک پہنچی۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ میری جان نکال کر کہہ رہے ہو فرق نہیں پڑتا؟ مجھے کن چھری سے ذبح کر کے کہہ رہے ہو کہ فرق نہیں پڑتا؟ میرا بھروسہ، میرا اعتبار جڑا ہے تم سے، اسے چکنا چور مت کرو مومن، مجھ سے ایسا مذاق مت کرو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں سچ کہتی ہوں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گی، مگر مجھ سے اس انداز میں بات مت کرو۔ مجھے کہو کہ تم مذاق کر رہے تھے، تم کل سے جان بوجھ کے مجھے ستا رہے ہو، بس کہو مومن۔ وہ جس جارحانہ انداز میں اس کا گریبان جھنجھوڑ رہی تھی، اپنی بات مکمل ہونے تک اس کا لہجہ بے اختیار التجائیہ ہو چکا تھا، اس کا دم خم دم توڑ چکا تھا، اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اس کی سراسیمگی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مومن کے بدل جانے کا خوف اشتہار کی صورت چھپا تھا۔ مومن ایک نگاہ اپنے گریبان کو دبوچے اس کے کپکپاتے ہاتھوں پر ڈالی اور لبوں کو استہزائیہ بائیں جانب پھیلاتے ہوئے بولا، میرا اور تمہارا کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ماہور مغل، نہ مذاق کا نہ پیار کا۔ سمجھ لو کہ تم سے دل لگی کرنے کو جی چاہا تو کر لی، فلرٹ کیا تم سے، بس اس سارے تماشے کا ڈراپ سین کل دادا کے ہاتھوں کروا دیا۔ اب اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کسی ڈرامے کا آخری سین سب اچھا والا نہیں ہوتا۔ اس آخری سین میں اگر ہیرو ہیروئن کی شادی دکھا دیتے تو کیا ڈرامہ ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ رومانس بگاڑتے رہتے؟ نہیں نا، اس لیے کل اپنے بھی ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ تھا اور دادا لاسٹ ایکٹ کر چکے۔ اب جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، ٹائم دیکھ رکھا ہے کسی کو۔ وہ بے رخی کی ہر حد سے گزر گیا تھا، عجلت میں اپنی گھڑی پہ نظر ڈالتا، اسے نظر انداز کرتا، گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دھڑلے سے اس کے سامنے سے نکلتا چلا گیا۔ ایک خواب کی سی کیفیت تھی جو ماہور پر طاری تھی، یہ سب اس سے حقیقت نہیں لگ رہا تھا۔ جو کچھ مومن بول کر گیا تھا، وہ تمام الفاظ بلبلوں کی مانند اس کے ارد گرد اڑ رہے تھے، اور ہر بلبلا پھٹ کر اس کے وجود پر تیزابی چھینٹے پھینک رہا تھا۔ ویسا مجسمہ بنی کھڑی تھی جسے زندہ حنوط کر دیا گیا تھا۔ اس کی تمام حسیات ابھی قائم و دائم تھی، مگر اس کے اعضاء جما دیے گئے تھے اور وہ پتلیاں گھماتی اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح گاڑی اڑاتا اپنے اندر کے شور کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جسم کی روئیں روئیں سے غم بہہ رہا تھا۔ وہ مرد تھا، مگر اس پل اس سے زیادہ کمزور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے سن گلاسز کے پیچھے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی تھوڑی کو چھو کر سینے پر ٹپک رہے تھے، مگر وہ انہیں بہنے دے رہا تھا۔
اگر وہ اس وقت روتا نہ تو یقیناً اس کی نس پھٹ جاتی۔ وہ اتنے ذہنی اور جذباتی دباؤ کا شکار تھا کہ اسے احساس تک نہ تھا کہ وہ انجان رستوں پہ گاڑی نکال لے آیا ہے۔ ماہور سے کی گئی محبت کوئی اتنی سستی تو نہ تھی جو ایک جھٹکے میں دل سے نکل جاتی۔ وہ نہر کنارے جاتی لمبی سڑک پر اس وقت تنہا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں اسٹیئرنگ تھام کر دوسرے سے آنکھیں پونچھی اور دائیں ہاتھ نہر کے بہتے پانی کو دیکھ کر نہ جانے کیا سوچ کر گاڑی روک لی۔ اتر کر وہ مردہ قدموں سے چلتا کنارے آ کھڑا ہوا۔ پانی کا پرسکون بہاؤ اور ہلکا سا ردھم دیکھ کر اسے عجیب سا یاسیت بھرا سکون اندر اترتا محسوس ہوا۔ آنکھیں ایک بار پھر پانیوں سے بھرنے لگیں۔ وہ چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ملتا نیچے گھاس پر بیٹھ گیا اور گھٹنے کھڑے کر کے ان کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماہی کو اتنا کچھ کہہ آیا ہے، اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر آیا ہے، اس کی دھڑکنیں نچوڑ آیا ہے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ماہور کا حیرت اور بے یقینی کے زیر اثر نیلا پڑتا چہرہ گھوم گیا۔ وہ کیسی ترسی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ ایک بار کہہ دے کہ ہاں ماہی، میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، تم بھی پگلی ہو، بہت جلدی گھبرا جاتی ہو، کیا مجھ پہ اعتبار نہیں؟ لیکن وہ ایسا کیوں کہتا بھلا؟ اسے ایسا کہنا ہی نہیں تھا۔ سر سالک نے کہا تھا کہ مومن تم ماہور کو میرے لیے قائل کرو۔ وہ جانتا تھا کہ کم از کم یہ اس کے لیے ناممکن تھا، اس لیے اس نے ماہور سے ہر واسطہ ہی ختم کر ڈالا تھا، اور ایسا کرتے اس کے اندر سے جیسے زندگی کی ہر رمق ختم ہو گئی تھی۔ وہ اب کبھی خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ سر سالک کے لیے وہ اس سے زیادہ کچھ بھی مزید نہیں کر پاتا۔ خود کو زندہ دفنا ڈالا تھا، یہی کافی تھا۔ ماہور تک پہنچنے کی راہ اب انہیں ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ راستہ ہموار صاف کرایا تھا۔ کسی وقت اسے خیال آتا تھا کہ کیا جاتا اگر وہ سر سالک کو بتا دیتا کہ ماہور سے پیار کرتے ان دونوں کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن ایسے میں ایک احسان، محض ایک احسان اس کے قدموں کی زنجیر کر لیتا تھا۔ اور وہ سب کچھ ہو سکتا تھا مگر احسان فراموش نہیں، یہ اس کے خون میں ہی نہیں تھا۔ دادا اس کے لیے کل بھی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم تھے، اور آج بھی ان کی زندگی بچانے کے لیے جس طرح سر سالک لمحہ لمحہ اس کے کام آئے تھے، وہ مر کر بھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ اس نے قریب پڑا ایک کنکر اٹھایا اور پانی میں اچھال دیا۔ گول دائروں میں دھیرے دھیرے بہت سی شبیہیں بننے لگیں۔ آفس میں سر سالک کا اس کے ساتھ انتہائی بے تکلفانہ اور دوستانہ رویہ، فرصت کے اوقات میں کبھی اس کے کیبن میں کافی کا مگ پکڑے آ جانا تو کبھی اسے اپنے آفس بلا لینا، ان کی ان بے تکے لطیفوں پر ہنسنا اور اسے باور کرانا کہ مومن تم میری زندگی میں آنے والے خوشگوار ترین تبدیلی ہو۔ سر عادل کا اسے ماضی اور اس کے والد کے حوالے سے طنز کرنے کے بعد شرمندہ ہونا اور اس کی تلافی کرنا، وہ کیا کیا یاد کرتا اور کس بات کو نظر انداز کر دیتا۔ ایک اور کنکر اچھال کر وہ اٹھنے والا تھا کہ پانی نے ماہور کا عکس چرا لیا۔ سارے زمانے سے ناراض اور خفا سی سڑیل لڑکی کا جاب کے حصول کے لیے اس سے لڑنا، ہر ملاقات پہ اس پہ طنز کے تیر چلانا، وہ لڑکی جو کتے کے خوف سے بیچ سڑک میں گھٹنوں میں سر دیے چیخیں مار رہی تھی، کبھی اس کے ساتھ اسٹاپو کھیلتی، اور وہ پل جب اس نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی، اس پل حیا اور خوشی کے رنگوں نے اس کے چہرے کو نکھار دیا تھا، اور پھر وہ عکس یکدم بے جان اور صدمے سے گنگ کھڑی ماہور میں ڈھل گیا، جسے اب سے کافی دیر پہلے وہ اپنے ہی آفس کی بلڈنگ کے پارکنگ میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے اندر اٹھتے شور سے تنگ آ کر چلا اٹھا اور بلند آواز سے رونے لگا۔ بہتے پانی کے شور میں وہ اپنے آنسو بھی شامل کر رہا تھا۔ وہ سر ٹاپا دکھی تھا، اس کی ماہی کھو گئی تھی، اس نے خود اسے گنوا دیا تھا، اور وہ رو رہا تھا، بے تحاشا اور بے حساب۔ موتی ستارے پھلوے میری مٹھی دے وچ کلوے، موتی ستارے پھلوے میری مٹھی دے وچ کلوے، ہن بن تیرے کس ملوے، ہن بن تیرے کس ملوے، کدے سن نی مانی دی کوک وے، میری جندڑی ملوک وے، تیرا اینا رکھا سلوک وے، تیرا اینا رکھا سلوک وے۔ کڑکتی دھوپ تھی جو پورے دھرتی کو جھلسائے جا رہی تھی۔ وہ سر ٹاپ پیر پسینے میں ڈوبی تھی، مگر اس کے اندر جیسے تمام حسیات دم توڑ گئی تھیں۔ بس آنسو تھے جو بے تحاشا بہتے چلے آ رہے تھے، بہتے چلے آ رہے تھے۔ وہ راہ چلتے کسی بھی شخص سے بے نیاز روئے جا رہی تھی۔ کتنی بار محض مڑ کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید آج بھی مومن اس کے پیچھے ہی آ رہا ہو، ایک دم سے سامنے آ جائے اور اسے روتے سے ہنسا دے، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا آج۔ مومن سچ میں اسے چھوڑ گیا تھا۔ کتنا دکھ دیتا احساس تھا یہ، کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ ایسے؟ بھلا کیوں؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو اچھی بھلی اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، تو پھر کیوں اس کی کائی زدہ پانی کے طرح ٹھہرے دن رات کو چھیڑنے کے واسطے مومن طرف چلایا تھا؟ کیوں اس کے سامنے راستے اپنی جانیں موڑ لیے؟ اگر ایسا ہی سلوک کرنا تھا تو کیوں آخر؟ اس کے آنسو بھاپ بن کر اٹھ چکے تھے، وہ بالکل بنجر سی ہو گئی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ نیند سے جاگی ہے۔ اب تک جو تھا سب خواب تھا، بھلا پریشانیوں کٹھنائیوں سے پر اس کی زندگی میں سکھ کے پل آ بھی کیسے سکتے تھے؟ ہاں، یہ سب یقیناً ایک روح پہلو اور دلکش خواب تھا، جو خبری کی نیند ٹوٹتے ہی چھن سے آنکھ سے گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھی زخما گئی تھیں، جب بھی تو آنسو نہیں خون بہہ رہا تھا۔ ابھی تک وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس گھڑی وہ دکھ کی کس سٹیج پر ہے، شاید آخری،
کیونکہ اس نے کہیں پڑھ رکھا تھا کہ تکلیف کی انتہائی حد پر جا کر وہ محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے۔ بس مومن کے منہ سے نکلے الفاظ اس کے دماغ میں چکپھیریاں کھائے جا رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی انہیں جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ دل لگی، اور وہ بھی میرے ساتھ۔ کیوں بھلا؟ میری کون سی ایسی کمزوری دکھائی دی مومن کو جس کا فائدہ اٹھایا اس نے؟ یقیناً غربت۔ میری قسم پری نے اسے اتنی جرأت دی کہ وہ میرے جذبات کو روند کر چلا گیا۔ اس کا ذہن اتنا گنجلک تھا کہ وہ جو بھی سوچتی کم تھا۔ جس قدر بھی بدگمان ہوتی اس کے غم کا مداوا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں مہارانی سے فقیرنی بنی تھی۔ کل تک اس کی جھولی مومن طراف کی محبت کا بیش بہا خزانہ تھا جس کی وہ تنہا مالک تھی، اور آج اس کی پوری سلطنت ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ سڑک کے بیچ چل رہی تھی، کتنی بار پیچھے سے آتی گاڑیوں نے ہارن دے کے اسے متنبہ کیا، مگر اس کا کسی چیز پر دھیان ہی نہیں تھا۔ بس ایک جنگ سی چھڑی تھی اس کے اندر۔ مومن نے کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ اس کی غربت اور ذمہ داریوں کی بوجھ سے گھبرا گیا۔ اس نے کب اپنی ذمہ داریاں اسے سونپی تھی؟ ان کا بار تھا تو اسے ہی اٹھانا تھا۔ اس کے لیے تو مومن کا احساس کرنا ہی کافی تھا۔ وہ اتنے میں ہی راضی تھی، لیکن مومن طرف ڈر گیا۔ وہ اس سفریت کو اپنے گھر کا راستہ دکھانا نہیں چاہتا تھا جو صدا سے اس جان کو چمٹی ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی مومن طرف، تم نے میری توہین کی ہے، میری کمائی کی کم مذاق اڑایا ہے۔ وہ میرا قصور نہیں تھا، میری مجبوری تھی، تم فرق ہی نہ کر پائے۔ اب میں تمہیں غربت کے شکنجے سے نکل کر دکھاؤں گی۔ میں بتاؤں گی تمہیں کہ دن کیسے بدلتے ہیں، اوقات کیسے بدلتی ہے۔ وہ مومن طراب کے اس عمل کو اپنی ہی نظریے کی اینک سے دیکھ رہی تھی۔ مومن کی یوں پینترا بدلنے نے اس کے اعتبار کے پر خدشے اڑا کے رکھ دیے تھے۔ کیا؟ حیرت و چنبے سے اس کی آواز قدری اونچی ہو گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں چچی؟ ایسا کیسے کر سکتی ہیں بھلا؟ مجھے بتایا تک نہیں، مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ آج بہت دنوں بعد نائمہ پاشا کا چکر لگ سکا تھا۔ وہ اپنی دئیاں سالک پاشا کے لیے ماہور کی بات کرنے آئی تھی، اور یہاں زلیخا دادی نے ماہور کا رشتہ مومن کے ساتھ پکا کرنے کی نوید سنائی تو ان کو جیسے پتنگے لگ گئے۔ زلیخا دادی نے ان کے اس انداز کو بمشکل ہضم کیا اور تحمل سے گویا ہوئی۔ تو میں اب بتا تو رہی ہوں، اور تم سے پوچھا اس لیے نہیں کیونکہ تمہارے بچوں کی زندگی میں یوں حادثاتی طور پر واپس آنے سے پہلے ہی ماہور اور مومن کی آپسی پسندیدگی میں واقف تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ماہور کے مزاج میں بدلاؤ کا اصل سبب ہی مومن ہے۔ تم ایک بار ملو اس سے، گرویدہ ہو جاؤ گی۔ زلیخا دادی کی بات کے جواب میں نائمہ پاشا کا رد عمل خاصا پریشان کن تھا۔ مجھے نہیں ملنا چچی، کیوں ملوں میں اس سے جب مجھے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنی ہی نہیں؟ اور ماہور میں بدلاؤ مومن نامی یہ لڑکا نہیں، پیسہ لایا ہے چچی۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت، اس کی اچھی نوکری ہے وہ وجہ۔ دیکھتی میں کہ اگر ماہور کو اتنی اچھی جاب نہ مل گئی ہوتی تو وہ کیسے مومن کی جانب لپکتی۔ اف چچی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے ماہور کے لیے بہت ہی شاندار سوچ رکھا تھا۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی سالے کو بلائیں اور ماہور کا نکاح اس سے پڑھوا دیں۔ بہت غلط ہو رہا تھا یہ سب، انہیں ایسا ہونے سے روکنا تھا۔ کیا اچھا نہیں کیا میں نے نمو؟ تو نے مجھے سکھانا ہے اچھا برا؟ یاد رکھو نمو کہ سالوں بعد پلٹی ہے تو۔ تیرے بچوں نے تجھے قبول کیا ہے نا، تو نے انہیں اپنایا ہے۔ حق جتانے سے پہلے بیتے سال دہرا لو۔ سارے میں ایک دم چپ سی پھیل گئی۔ زلیخا دادی کی بات خاصی کڑوی تھی۔ کب سے ایک طرف چپ بیٹھے ریان، جنت اور زونی کو ماں کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں یہ بات ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ پہلی بار وہ زلیخا چچی سے اس قدر تلخ ہوئیں اور وہ خود ہی دم بخود رہ گئیں۔ مگر سالوں بعد پلٹی ہوں تو آپ کو کون سا سالوں سے یہیں بیٹھی تھی چچی؟ آپ نے بھی تو کبھی خبر نہ لی میرے بچوں کی۔ اب اگر واپس آئے بھی ہیں تو کیا فائدہ؟ بچے میرے اکیلے ہی پل چکے تھے، اور اب بھی آپ کے یہاں رہنے میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوگی۔ الفاظ تھے کہ نوکیلے بھالے جو زلیخا دادی کے کلیجے میں پیوست ہو گئے۔ وہ بے یقینی سے نائمہ پاشا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی نمو ہے جس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی تھی، اور آج کیسے بدلے حاضی سے انہیں تانا مار رہی تھی۔ ریحان بار بار پہلو بدل رہا تھا، اسے ماں کی یہ بات اور لہجہ بالکل نہیں بھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ الجھ پڑتا، زلیخا دادی وہ مشکل آنسوؤں کا ریلا حلق سے اتارتی ہوئی بولی، صحیح کہا تم نے نمو، میں اپنی غرض کی خاطر ہی یہاں آئی تھی۔ تمہیں وقت نے درست اندازے لگانے سکھا ہی دیے۔ ان کے لہجے کی افسردگی نے نائمہ پاشا کو کلک لگا دیا۔ وہ بھی کیا کرتی، جن گنجلکوں میں پڑی ہوئی تھیں ان سے نکلنے کو جتنے ہاتھ پاؤں مارتی اتنا ہی الجھن جاتی تھیں۔ وہ اپنے رویے کی تلافی کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی کہ ان سے پہلی زلیخا دادی بول پڑیں، ماہور عادیہ تجھ سے بات کر لو، جو شاندار تم نے سوچ رکھے اسے بتاؤ، شاید وہ مائل ہو جائے۔ دلوں کے سودے دولت کے بل پر نہیں تلتے، یہ تو ترازو ہی نرالا ہے، اس کے دونوں پلڑوں میں دل ہی رکھے جاتے ہیں۔ تم زبردستی جو بھی کرو گی وہ خرابی لائے گا نمو۔ وہ رشتہ پکا کر چکی تھیں، کیا منہ دکھاتی مومن کے دادا کو؟ اس لیے نائمہ پاشا کو قائل کرنے کی معمولی سی کوشش کر دیکھی تھی، وگرنہ ان کی باتوں سے جس طرح فگار ہوا تھا وہ جانتی تھی۔ اتنے میں سیف چلا آیا تو نائمہ پاشا اٹھی، محبت سے اس کا ماتھا چوما اور مل کر واپس بیٹھتی ہوئی بولی، یہ میرا بیٹا ہے،
ماہور کے بڑے بھائی کی سی حیثیت ہے اس کی، اسے بتاؤں گی تو یقیناً یہ ماہور کے لیے اچھا ہی فیصلہ کرے گا۔ کیسا فیصلہ؟ سیف نے اچنبے سے پوچھا۔ ماحول میں پھیلی سنجیدگی سے وہ پہلے ہی ٹھٹک چکا تھا۔ سیف، میں نہیں چاہتی ماہور کی شادی اس مومن نامی لڑکے سے ہو، وہ جن سختیوں میں زندگی گزار چکی ہے، کم از کم شادی کے بعد تو عیش سے رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا امی، سیف نے ان کی بات کاٹ دی۔ اپیا میری بڑی بہن ہے، انہوں نے جہاں یہاں جتنی بھی سختیاں جھیلی ہیں مگر وہ خوش مومن بھائی کے ساتھ ہی رہیں گی، کیونکہ وہ اور مومن بھائی ایک سے ہیں، ایک سے حالات ایک رکھے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، اس لیے وہ مومن بھائی کے علاوہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ میرے پاس مومن سے بہتر آپشن ہے سیف، نعمہ پاشا کو ناگواری سے تیکھے لہجے میں بولی۔ سیف جواب میں بولا کچھ نہیں، بس انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں ماہور کی شادی سالک سے کرنا چاہتی ہوں، اپنے سوتیلے بیٹے سے۔ بالآخر دھماکہ ہو گیا تھا۔ سبھی کے منہ سے چیخ نما کیا نکلا تھا؟ یہ اتنا حیران کن تھا کہ لاسٹ آپشن کے طور پہ بھی ان میں سے کوئی بھی اس بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ سالک بہت اچھا لڑکا ہے، کروڑوں کا بزنس ہے اس کا، وہ ماہور کو ہر آسائش اور خوشی دے گا کیونکہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ تم سب کو بھی اپنے بنگلے میں شفٹ کرنے پہ بخوشی راضی ہے۔ تم سب میرے پاس رہو گے سیف، میری برسوں کی پیار سی ممتا کی سیرابی کا وقت ہے اب۔ پلیز ماہور کو مناؤ، میں اب اپنے بچوں کو ہر پل ہر لمحہ سامنے رکھنا چاہتی ہوں، پلیز۔ ان کا التجائیہ لہجہ، سیف کا ضبط سے سکھ پڑتا چہرہ، زلیخا دادی کا دکھی وجود اور ریان جنت اور زونی کے چہروں پہ قائل ہوتی نرمی، سارا ماحول اتنا عجیب تاثر پیش کر رہا تھا کہ وحشت ہو رہی تھی۔ وہ سب چپ تھے، ایک دم چپ، جب اچانک ان کے عقب سے ماہور کی ٹھوس لہجے والی آواز ابھری۔ مجھے منظور ہے، میں سالک پاشا سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ کوئی سیف کو برچیوں سے تار تار کر دیتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ماہور کے اس جملے نے دی تھی۔ وہ بے یقینی سے بہن کو دیکھ رہا تھا۔ زلیخا دادی کا سر اس قدر جھک گیا تھا کہ لگتا تھا گھٹنوں سے جا لگے گا۔ سیف کبھی ماں کی خوشی سے کھل اٹھے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو کبھی بہن کے پتریلے بے تاثر چہرے کو۔ وہ اس کا وہ بھائی تھا جن کی راتیں ایک دوسرے کے ساتھ جاگتے اور تسلی دلاسے دیتے گزرا کرتی تھیں۔ وہ کیسے نہ جان لیتا کہ اس کی بہن نادیدہ زخموں سے چور سامنے کھڑی تھی۔ ماہور کا سالم جسم انگنت ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے چت پڑا تھا۔ ایک تو گھر بہت دیر سے آیا تھا، اوپر سے دادا نے کھانے کا پوچھا تو بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ شاویز باہر دادا کے ساتھ صحن میں ہی تھا، مگر یہ موقع تھا کہ دادا اور شاویز اکٹھے ہوں اور پھل جھڑی نہ چھوٹے، باتوں کا پٹاخہ نہ پھوٹے۔ یوں لگتا تھا جیسے دلوں میں سوگ بیٹھ گیا ہے۔ مومن کا اس رشتے سے صاف انکار دادا کو مزید بوڑھا کر گیا تھا۔ شاویز بھی اسے بلاتا، باتوں باتوں میں ضد کرنے کی کوشش کرتا، کسی طرح مومن بھڑک کر اپنے سابقہ انداز میں اس سے لڑے، دو بدو جواب دے، مگر وہ تو جیسے مسکرانا تک بھول گیا۔ ہر بات کا جواب اتنے سپاٹ اور دو ٹوک انداز میں دیتا کہ اگلی بات کرنا مشکل لگتا۔ شاویز دادا کو کھانا کھلا کر کچھ دیر بیٹھا اور ایک دل گرفتہ سی نظر مومن کے اندھیرے کمرے پر ڈالی۔ پھر نہ جانے دل میں کیا خیال آیا کہ اس کے کمرے میں چلا آیا۔ اندھیرا ہونے کے باعث ٹٹول کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور کھٹ سے ساری لائٹس آن کر دیں۔ اندر کمرے میں گرمی اور حبس ہو رہا تھا اور مومن نے پنکھا تک نہیں چلا رکھا تھا۔ شاویز کی ساری بتیاں روشن کرنے پہ اس نے کسمسا کر آنکھوں پر بازو رکھا ہٹایا اور اسے دیکھ کر بھڑکنے کی بجائے رسان سے بولا، بند کر شاویز، نیند آ رہی ہے، سونے دے۔ اس نے بازو دوبارہ آنکھوں پہ دھرا۔ ہاں، ہماری نیندیں اڑا کر تم مزے سے سو۔ حد ہوتی ہے مومن بے حسی کی، کس منہ سے دادا دادا کی گردان کرتے ہو اور جب ان کی تکلیف کا احساس تک نہیں۔ تمہیں نہ ان کے کھانے پینے کی خبر ہے نہ ان کے میڈیسنز کی ہوش۔ آج 3 دن ہو گئے ان کی دوائیں ختم ہوئی ہے، کیا پتہ ہے تمہیں؟ میں نے لانی بھی چاہی تو سختی سے منع کر دیا انہوں نے مجھے، نہ ٹھیک سے کچھ کھا رہے ہیں نہ ریسٹ لے رہے ہیں۔ تمہارے ایک فیصلے نے انہیں نچوڑ کے رکھ دیا ہے اور تم ہو کے اپنی ہی سوگ رچا کے بیٹھے ہو۔ فیصلہ بھی تمہارا اور اس پر رو بھی خود رہے ہو۔ سب سے لا تعلق رہ کے کیا ثابت کر رہے ہو، جیسے یہ سب تمہارا انہیں کسی دوسرے کا کیا دھرا ہے۔ چھوڑو یار، میں تمہیں مرد سمجھتا تھا مومن، ہمیشہ سے امپریس کیا ہے تم نے مجھے، لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ دادا کے معاملے میں تم نے ہمیشہ خود غرضی سے کام لیا۔ ان کی ضرورت تمہیں اس لیے نہیں کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، بلکہ محض اس لیے ہے کیونکہ وہ تمہارے دادا ہیں اور بس۔ تمہارے پاس بچا واحد خونی رشتہ، اس رشتے کو بچاتے ہو تم ہر بار، اس چاہت کو نہیں جو اس رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ بہت خود غرض ہو مومن تراب، بہت ہی زیادہ۔ آج تو شاویز نے حد ہی کر دی تھی، ایسا آئینہ دکھایا تھا کہ مومن حیرت سے بس دیکھ رہا تھا۔ اس شاویز سے تو وہ پہلی بار متعارف ہوا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ اسے بالکل بھی غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ دھیما سا مسکرا دیا اور بستر سے اتر کر اس کے پاس آیا اور کندھا تھپکتے ہوئے بولا، کر لی بکواس، چلا جب باہر دادا کے پاس۔ شاویز بھی مسکرا دیا، گو کہ مومن کے لہجے میں پہلی والی بات نہیں تھی، مگر کم از کم جمود تو ٹوٹا تھا۔ اگلا لائے عمل طے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار کی وجہ بتائے۔ وہ دونوں باہر سین میں دادا کے پاس کرسیوں پہ آ بیٹھے۔ شاویز نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا، جنہوں نے اس کے اندر جاتے وقت پیچھے ہلکی آواز میں ہانک لگائی تھی،
छत्तर खाएगा तू? लेकिन वो पता नहीं बल्कि मोमिन को पटा कर बाहर लाया था। मोमिन और दादा मुसलसल एक दूसरे को देख रहे थे। थक कर मोमिन ने निगाह चुरा ली थी। वो जानता था कि जल्द या बदीर दादा ने उसे घेरना ही था। वो जितना भी अकड़ लेता दादा के आगे ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता था। अब बोल भी मोमिन कि तेरा मुंह खोलने के लिए मुझे कोई और औजार इस्तेमाल करना पड़ेगा। दादा ये छड़ी। शावेज ने दादा की छड़ी फौरन उनके हवाले की और खुद बरवक्त पीछे हो गया क्योंकि उन्होंने पहला वार उसी पे करना था। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं दादा, आपको तो सब बता दिया था, अब और क्या पूछना है आपने? मोमिन मुझे तेरा कोई उज़र कबूल नहीं, मुझे यही बहू चाहिए। अगर तूने साले को ना बताया तो मैं बता दूंगा। हद हो गई, कैसे कोई दिन दिहाड़े हमारी बहू पर हक जमा कर बैठ गया और हम हाथ मलते रह गए। मैं तेरी खुशियां राख बनते नहीं देख सकता, समझा? अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे दादा, आपको मेरी कसम। मोमिन एकदम जज्बाती होता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आपने ऐसा किया तो मेरा मरा मुंह देखेंगे। आप नहीं जानते कि सूरत हाल क्या है। सर सालिक अकेले का मसला नहीं है दादा, महूर की माँ भी यही चाहती है। वो उसकी माँ है, हक रखती हैं उस पर, जहाँ चाहे उसकी शादी कर सकती हैं। दादा महूर ने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। मेरे साथ उसे वो सब कुछ मैसर नहीं आ सकता जो सर सालिक उसे दे सकते हैं। और मैंने महूर से वादा किया था कि दादा, मैं उसे सारे जहान की खुशियाँ दूंगा। तो अब जब खुशियाँ उसके दर पे खड़ी हैं तो मैं खुद गर्ज नहीं बन सकता। सर सालिक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं जानता हूँ वो बहुत खुश रखेंगे उसे। और फिर वो मेरे कुछ कहने सुनने से पहले अपने मुंह से महूर का नाम ले चुके हैं। मैं अब बेबस हूँ, मैं दगाबाज नहीं कहलाना चाहता। और तेरा क्या, तेरे दिल का क्या होगा? दादा ने अपने इश्तियाल पे काबू पाते हुए कड़क लहजे में इस्तफसार किया। चलता रहेगा दादा, मेरा दिल भी चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। कुछ मकान बसने के लिए नहीं होते दादा, इनमें महज ख्वाहिशों, हसरतों और अधूरी हुई तमन्नाओं की कब्रें बनाई जाती हैं। मेरा दिल भी ऐसा ही एक मकान है। उसकी आवाज़ का गीलापन दादा और शावेज को अंदर तक हिला गया। शावेज यकदम दुखी हुआ था, बेहद। इस तरह नहीं होना चाहिए था, इस तरह नहीं हो सकता। चल शावेज यार, चाय बना कर पिला, मैं ज़रा शॉवर लेकर आता हूँ। मोमिन महज बात का रुख बदलने की खातिर बोला और मंजर से हट गया। पीछे दादा और शावेज सते हुए चेहरे लिए बैठे थे। ये बैल ऐसे मुंडे नहीं चढ़ने वाली थी। इसार कुर्बानी का जो समंदर मोमिन के अंदर ठाटे मारा था उस पर बंद बांधना जरूरी था, मगर कैसे? ये बात दोनों की दिमाग पिलपिलाए दे रही थी। पाशा कॉटेज में बहुत खूबसूरत शाम उतरी थी। खूबसूरत लॉन में इस वक्त नाइमा पाशा और सालिक बड़े दोस्ताना माहौल में बिल्कुल माँ बेटे जैसे अंदाज में बैठे चाय और स्नैक्स से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सालिक के हाथ में कॉफ़ी का भाप उड़ाता मग था जिसका हर घूंट उसकी रगों पे में सरूर दौड़ा रहा था। दिल का मिजाज अच्छा हो तो लब अपने आप मुस्कराते हैं। सालिक पाशा के लिए भी आज के दिन की खुशी उसकी सारी जिंदगियों की खुशी के बराबर थी। जिस काम को वो नामुमकिन हद तक मुश्किल समझ रहा था वो एक ही झटके में हो गया था। माहूर का उसके लिए हाँ कर देना सारे जहाँ के खजानों से बढ़कर था। उसका दिल कर रहा था कि माहूर की एक हाँ के बदले अपनी हर चीज़ वार दे। वो तो अभी तरह-तरह के हीले-वसीले सोच रहा था कि कैसे उस तक दिल की बात पहुँचाए और इस बात की भी कहाँ उम्मीद थी कि माहूर इतने आराम से हाँ कर देगी। वो नाइमा पाशा का जितना भी एहसानमंद होता कम था। उन्होंने माँ होने का हक अदा कर दिया था। ये उन्हीं का कमाल था जो आज माहूर उसकी होने जा रही थी। वो तो रूटीन में घर घर आया था और जब उसने लॉन में चाय के तमाम तर लवाजमात इख्तियार समेत नाइमा पाशा को बैठे देखा, यूं जैसे ये सारा एहतमाम खास तौर पे किया गया था। वो हैरत से भवें उचकाता चलता हुआ उनके करीब आ खड़ा हुआ। खैरियत है, ये सब किस लिए? क्या कोई गेस्ट आ रहे हैं? वो सजी सजाई टेबल को देखता हुआ बोला। नाइमा पाशा ज़्यादा सोशल भी नहीं थी। बहुत कम ऐसा हुआ था कि उन्होंने घर अपनी फ्रेंड को मदऊ किया हो, इसलिए सालिक ने की हैरानी बजा थी। नहीं, ये सारा एहतमाम मेरे बेटे के लिए है, उसका रिश्ता तय होने की खुशी में। नाइमा पाशा ने खनकते लहजे में जवाब दिया तो कितने ही पल सालिक को उनकी बात की तह तक जाने में लग गए। उसने सपाट चेहरे लिए उनकी बात पर गौर किया और जब समझ आया तो उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सनसनाहट दौड़ गई। ये क्या कह रही थी भला? क्या सच में? उसकी बेयकीनी का मज़ा लेते हुए नाइमा पाशा अपनी जगह से उठी और उसके करीब आकर ज़िंदगी में पहली बार उसका माथे पर प्यार करके उसका चेहरा दोनों हाथों में भरकर बोली। माहूर ने हाँ कर दी सालिक, मैं वहीं से आ रही हूँ। उसने तुम्हारा प्रपोज़ल सुनते ही हाँ कह दी। देखा, मैं ना कहती थी मेरे बेटे को कोई मना कर ही नहीं सकता। इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सालिक पाशा की खुश मुकद्दम रख रही थीं। उन्हें एक बार भी ख़्याल ना आया कि माहूर का चेहरा इतना ज़र्द उतरा हुआ क्यों था? वो रोई-रोई क्यों थी? एक बार फिर वो अपनी बेटी के दिल का दर्द उसके चेहरे से जानने में नाकाम हो चुकी थीं। उन्हें बस पता था तो ये कि उनके बच्चे उनके करीब आ जाएँगे। सालिक को लामोहला दूसरे बंगले में शिफ्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि आदिल पाशा अपनी हट से हटने वाले हरगिज़ नहीं थे और सालिक ने वादा किया था कि वो माहूर को उसके बहन-भाइयों समेत इस बंगले में शिफ्ट करेगा। नाइमा पाशा का मुतम्मा नज़र अपने बच्चों की बेहतरीन और पुरसाइश ज़िंदगी था और इस सब में वो बड़े बहुत से पहलुओं से दामन बचा गई थीं।
سالک کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ فخر سے واپس کرسی پر بیٹھ کر اس کے لیے مگ میں کافی انڈیلنے لگیں۔ سالک مسمرائی سا ان کے مقابل بیٹھ چکا تھا، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ اس کی محبت معتبر ہو گئی تھی۔ نائمہ پاشا دھیمی مسکان لبوں پہ سجائے پرشوق انداز میں اس کی کیفیت سے لطف اٹھاتی اسے کافی کا مگ پکڑا کر اب چائے پی رہی تھیں۔ بس تم جلدی سے ایک شاندار سی انگوٹھی خرید لاؤ، میری بیٹی کی شایان شان ہونی چاہیے۔ سیریسلی؟ سالک نے استفہامیہ انداز میں آئیبرو اچکائے۔ کیا واقعی ماہور کو رنگ پہنا سکتا ہوں میں؟ ہاں نا، ہم دونوں وہاں جائیں گے اور رسم کرائیں گے۔ وہاں ماہور کی دادی یعنی میری چچی بھی ہیں، ان کی موجودگی کافی ہے اور شادی کے معاملات بھی طے کر لیں گے۔ نائمہ پاشا اتنی ریلیکس تھیں کہ ان کے ہر انداز میں جیسے خوشی رقصاں تھا۔ سالک پاشا کی اندرونی حالت عجیب تھی۔ وہ فطرتاً کمپوزڈ مرد تھا، اس لیے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پائے رکھتا تھا، مگر اتنا سب کچھ اتنی جلدی تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو حسین خواب جیسا تھا۔ ماہور ایک سہانا سپنا ہی تو تھی جسے تعبیر کی صورت اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا وہ، اور اب جب ایسا ہونے جا رہا تھا تو اسے یقین کرنا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ اپنی کافی کا مگ تھامے خشک کیفیت کے زیر اثر چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہا تھا اور خیالوں کو گھوڑا شہریار کی خاک چھاننے میں مگن تھا۔ یہی خوبصورت ماحول تھا جب اچانک پورچ میں عادل پاشا کی گاڑی فل سپیڈ سے آ کر رکی۔ وہ اتنی اچانک اور جلدی آ گئے تھے کہ نائمہ پاشا کو سچویشن قابو کرنے کا وقت بھی نہیں ملا۔ سالک نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی، جو کچھ خائف اور کچھ تشویش زدہ سی دکھائی۔ گاڑی کا دروازہ پوری قوت سے بند کر کے اپنی جانب آتے شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ سالک ہنوز بے حد سکون اور آرام سے کافی کے سپ لے رہا تھا۔ فاصلے سے ہی عادل پاشا کے چہرے پہ چھایا غضب دکھائی دے رہا تھا اور نائمہ پاشا کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے پسیجتی محسوس ہوئیں، لیکن انہیں ہمت نہیں ہارنی تھی۔ جو بھی عادل پاشا کہتے ان کا ڈٹ کر سامنا کرنے کو وہ تیار تھیں۔ قریب آتی انہوں نے بے حد کڑے تیوروں سے چائے کے سجے لوازمات پہ نگاہ ڈالی، پھر اپنی بیوی اور بیٹے پر۔ ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے ان کے لبوں کے گوشے کو چھوا۔ کوٹ کے نیچے سے پینٹ کی جیب میں ایک ہاتھ ڈالے اور دوسرے میں بریف کیس تھامے، اگلے ہی پل گھرراتی ہوئی آواز ان کے حلق سے نکلی۔ میں نے کہا تھا نا اس لڑکی سے دور رہو سالک، مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ تم نے اپنا نہیں اس کا نقصان کیا ہے۔ انہوں نے بریف کیس لان چیئر پہ پٹک دیا، جسے نائمہ پاشا نے جھٹ آگے بڑھ کر تھاما۔ یو آر مسٹیکن آبی، اگر ماہور کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ میرا نقصان ہی ہوگا، اور اس بات کے ثبوت کے لیے آپ بے شک کچھ کر گزریے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ او شٹ اپ! وہ دھاڑے، اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر تم جس طرح مرے جا رہے ہو، یہ بات سارے سرکل میں گردش کر رہی ہے۔ منصور راتھوڑ نے آج خود مجھے کال کر کے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے نہ کر دی ہے۔ صرف اس گھٹیا خاندان کی لڑکی کی وجہ سے مجھے ڈیگریڈ کیا ہے تم نے۔ ماہور کے لیے ایسے الفاظ نائمہ پاشا اور سالک دونوں کے لیے ہی ناقابل برداشت تھے۔ سالک نے ذرا سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے فوراً ان کو ٹوک دیا۔ آبی، پلیز اپنی ہونے والی بہو کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں جو آپ کے بزنس سرکل میں پھیل کر آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا سبب بنے۔ آخر لوگ کیا کہیں گے کہ عادل پاشا اپنی بہو کے ایسے القابات سے نوازتے ہیں، جبکہ وہ خود اسی گھٹیا خاندان سے بیوی بیاہ کر لائے ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر آبی۔ نائمہ پاشا نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ دونوں باپ بیٹا آپسی تکرار میں بھول جایا کرتے تھے کہ ان کی باتیں کسی تیسرے کی شدید دل آزاری کا باعث ہے۔ عادل پاشا نے اشتعال سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ انگلی اٹھا کر دونوں کی جانب لہراتے ہوئے بولے، تم لوگ جو کھیل میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو اس کا میں ماہر ہوں۔ مجھے مہرے ترتیب دے کر اپنی مرضی کی چالیں چلنے کی عادت ہے۔ میرے مقابل اپنے پیادے مت دوڑاؤ، دھول چٹا کے رکھ دوں گا، سنا تم نے؟ آخری فقرہ انہوں نے بطور خاص بیٹے کو دیکھ کر کہا۔ سالک پاشا کو رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا، مگر نائمہ پاشا کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جتنی ہمت مجتمع کرنے کی کوشش میں تھیں، اتنی کر پانے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ اس شخص کی صفاقی سے باخبر نہ ہوتی تو شاید اس قدر خوفزدہ نہ ہوتی، لیکن ان کا ماضی تو عادل پاشا کے بے رحمانہ اور ظالم فیصلوں سے بھرا پڑا تھا۔ انہوں نے گلا تر کرتے ہوئے وہ مشکل الفاظ ادا کیے۔ پاشا، آپ بیٹھیے نا، میں یہ چائے تیار ہے، آپ لیں گے ایک کپ؟ ان کی حواس باختگی اب بالکل صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ عادل پاشا نے ان کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، آپ اپنے تازہ بنے بیٹے کے ہمراہ بیٹھ کر موج اڑائیے نائمہ، مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا۔ یہ وارننگ بھی محض آپ کو متنبہ کرنے کے لیے دی، وگرنہ میں اس کا قائل نہیں۔ ابھی آپ کو وارننگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ شادی تو میری ماہور سے ہی ہوگی اور بہت جلد۔ آپ اگر شامل ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن چلیں خیر ہے، آپ نے کون سا مجھے اپنی شادی میں بلایا تھا؟ وہ سراسر مذاقن کہتا اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کے لہجے کی مضبوطی نے عادل پاشا کو اس کے ارادے ظاہر کر دیے تھے۔ اس نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو پیچھے سے باپ کی 2 ٹوک آواز سنائی دی، ٹھیک ہے، میرے گھر سے چلے جاؤ اور جو جی میں آئے کرو، وہ لڑکی اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی، سمجھے؟ اٹس اوکے ابھی، ویسے تو آپ شاید بھول رہے ہیں کہ دادا جان نے یہ کوٹھی میرے نام کر دی ہے، لیکن اگین اٹس اوکے، آپ میرے والد ہیں، جو آپ نے مجھے کہا وہ میں کبھی نہیں کہہ سکتا۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور ہاں، ماما بھی میرے ساتھ ہی جائیں گی۔
وہ نائمہ پاشا پر اطمینان بھری نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ عادل پاشا سلگتی نظروں سے اس کی پشت دیکھ رہے تھے اور نائمہ پاشا کا جی دھاڑے مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کب چاہا تھا کہ دونوں باپ بیٹا یوں دو بدو ہو جائیں۔ سالک نے اپنے جذباتی پن میں ان کے لیے مشکل کھڑی کر دی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ عادل پاشا انہیں کس نہج پر لے جا کر دباؤ میں لیں گے، اور دوسری مشکل اس نے ماحور کے لیے پیدا کر دی تھی۔ کاش وہ باخبر ہوتا کہ اس کا باپ دشمنی نبھانا خوب جانتا ہے، کسی کو بھی تباہی کے اندھے گڑھے میں پھینک دینے کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھتا جیسے اکیل مغل، اور وہ اپنی بیٹی کو ان کا شکار نہیں ہونے دے سکتی تھیں۔ ان کے بچے تو بہت ہی پہلے مصائب کا سامنا کرتے یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ زرد رنگت لیے انہی سوچوں میں گم تھیں جب اگلے ہی پل ان کا جبڑا عادل پاشا کے ہاتھ کے مضبوط شکنجے میں تھا۔ تو بالا ہی بالا نوبت ماما تک پہنچ گئی۔ اسٹرینج، ویری اسٹرینج۔ آپ نے کیسے سوچ لیا نائمہ کہ میں آپ کو سالک کے ساتھ جانے دے سکتا ہوں؟ بیتے سالوں کا کچھ حساب ہے آپ کو کہ آپ کو پانے کے لیے کس حد تک نہیں گیا، اور آپ میرے ہی خلاف میرا بیٹا استعمال کر کے میری قید سے فرار ہونے کی کوشش میں؟ کس بھول میں آپ نائمہ؟ میں صرف پر کترنے نہیں، نوچنے بھی جانتا ہوں، اور اب لگتا ہے مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے انہیں چیئر پر گراتے مڑ کر اندر چلے گئے۔ نائمہ پاشا نے بے اختیار دونوں ہاتھوں کی اوک میں اپنا چہرہ رکھا اور پوری شدت سے رو دی۔ قسمت ایک بار پھر انہیں چت کرنے کے در پہ تھی۔ عادل پاشا اس عفریت کا نام تھا جو اپنا انتقام لینے کے لیے گڑا مردہ زمیں سے باہر کھینچ نکالے۔ سالک اور ماحور کی شادی ان کی نظر میں جتنی سہل تھی، عادل پاشا اسے ناممکن کر دینے کا گر جانتے تھے۔ زلیخا دادی نے آخری دوپٹہ تہہ کر کے بیگ میں رکھا اور زپ بند کر کے ایک طائرانہ نگاہ پورے کمرے پر ڈالی کہ کہیں ان کی کوئی ضرورت کی چیز رہ تو نہیں گئی۔ ایک تکلیف دہ سانس اندر کھینچی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں آئی تو وہاں معمول کا منظر تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ غفلت میں پڑے اکیل مغل کا وجود، اور صوفوں پر بیٹھے زونی، جنت اور ریان کے ستے ہوئے چہرے۔ وہ تینوں رونقے سے دادی اور ان کے ہاتھ میں تھمے ان کے چھوٹے سے بیگ کو دیکھ رہے تھے۔ زلیخا دادی کے جانے کا سن کر وہ تینوں ہی بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ زونی اور جنت تو باقاعدہ رونے لگے تھے۔ سیف اس وقت اسٹور پر ہوتا تھا اور ماحور کے آفس سے آنے میں ابھی وقت تھا، اس لیے دادی زلیخا نے ان کی غیر موجودگی میں چلے جانا مناسب سمجھا۔ بہت سی ہدایات کے ساتھ انہوں نے بچوں کو اپنے جانے کی وجوہات بتا کر سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ تنگ آ کر زلیخا نے بیگ پیک کر لیا تھا، جانا تو تھا ہی، مگر عین اسی وقت ماحور چلی آئی۔ وہ آفس گئی تھی ضرور، مگر ہلکے پھلکے بخار کی وجہ سے جلد واپس آئی تھی۔ اب رش بھی نہیں آ رہی تھی اور اس کا پکا ارادہ تھا کہ آج رائنا کو ساتھ لے کر اس کے گھر ضرور جائے گی۔ زلیخا دادی کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر وہ ٹھٹک گئیں۔ یہ سب کیا ہے دادی؟ کہاں جا رہی ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ فکرہ مکمل کرتے کرتے اس کا گلا رون گیا تھا۔ آج کل ویسے بھی بات پہ بات رونا آ جاتا تھا۔ اپنے گھر، وہاں بھی اب جا کر دیکھوں کہ کیا حالت ہے، پھر ہو سکتا ہے کچھ دن بعد بیٹوں کے پاس چلی جاؤں۔ وہ نظر چرا رہی تھی۔ ماحور نے ان کے بیگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں چھوڑ کر چلی جائیں گی دادی؟ ایک بار پھر ایسے وقت پر جب ہمیں کسی اپنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ کیوں کرتے ہیں سب ہمارے ساتھ ایسے؟ کیوں کسی کو ہم پہ ترس نہیں آتا کہ ہمیں چھوڑ جان کرنا چاہے؟ ہم سب اسی لیے کیوں ملتے ہیں کہ پیار بنا کر پھر منہ موڑ لیں؟ ہمارا دل نہیں دکھتا کیا؟ تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ دکھ تو مومن کی بے وفائی کا تھا کہ کرلاہٹ یہاں نکل رہی تھی۔ دادی چلی جاتی تو وہ مزید توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی۔ وہ وہیں جوں کی توں فرش پہ بیٹھ کر مچل مچل کر رونے لگی۔ ایسا رونا اور گریہ دیکھ کر بھلا بہن بھائی کیسے تسلی سے دیکھتے، سو وہ تینوں بھی سے سک کر رو دیے۔ زلیخا دادی کا آنا ان سب کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا، ایسے وقت میں جب ان کے گھر کو کسی بزرگ کی چھاؤں کی اشد ضرورت تھی، اور اب ان کا یوں اچانک واپسی کے لیے چل دینا ان سب کی برداشت سے باہر تھا۔ زلیخا دادی حواس باختہ سی سب کو بچوں کی طرح ری ری کرتا دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، کیسے لاچار اور لاوارث لگ رہے تھے وہ یوں نیچے کہ ایک ساتھ بیٹھے روتے ہوئے۔ انہوں نے خود کو صوفے پر گرا کر ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب ان کے بوڑھے اعصاب کے لیے کڑا تھا۔ اب کہاں اتنا کچھ سہا جاتا تھا بھلا؟ اے جنت، بند کر رونا دھونا، مری نہیں دادی ابھی، چل جا میرا بچہ، ایک ایک کپ چائے بنا کر لا سب کے لیے۔ جنت کو زلیخا دادی نے چھوٹے موٹے کچن کے کاموں میں طاق کرنا شروع کر رکھا تھا۔ چائے اب عموماً وہی بناتی تھی۔ محض سب کا دھیان بٹانے کی غرض سے زلیخا دادی نے اسے کچن میں بھیجنا چاہا۔ پہلے آپ وعدہ کریں، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ جنت کی معصومانہ خواہش کے جواب میں دادی نے اپنے دونوں باہیں پھیلا دیں، جن تک اس کے پہنچنے سے پہلے زونی جھمٹ سے سما گیا تھا۔ جنت اور ریان دونوں اس کی حرکت پر روتے سے ہنس دیے تھے۔ زلیخا دادی نے زونی کا سر چوم کر نم آلود سانسیں بھریں اور بولی، نہیں جاتی میری جان، ابھی نہیں جاتی۔ جانا بھی کہاں تھا مجھے بھلا، میں اپنے لیے ٹھکانہ ڈھونڈتی ہی تو یہاں تک چلی آئی تھی۔ ان کی آواز جملہ مکمل ہونے تک سرگوشی میں ڈھل گئی تھی، جسے رو رو کر ہلکان قریب ہی پھسکڑا مارے بیٹھی ماحور نے سنا تھا۔ وہ ایک دم نیچے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دادی کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھاتی ہوئی ریان سے مخاطب ہوئی،
ریان تم دھیان رکھنا ان دونوں کا، میں ذرا دادی سے ایک تو باتیں کر لوں۔ زلیخا دادی بنا مزاحمت کے اس کے ساتھ اندر کمرے میں چلے آئیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو انہیں سوالات کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ماہور نے انہیں محبت سے بیڈ پر بٹھایا اور خود ان کے پیروں میں بیٹھ کر سر ان کی گود میں دھر دیا۔ وہ بڑی شفقت اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ آپ کو امی کی بات بری لگی تھی نا دادی؟ اس نے چہرہ اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اذیت ہلکورے لے رہی تھی۔ مجھے بھی لگی تھی مگر میں خاموش رہی کیونکہ کبھی کبھار ہمارے پاس سوالات کا انبار ہوتا ہے پر ہم خاموش رہ جاتے ہیں کیونکہ مقابل کے ساتھ ہمارا تعلق قلبی نہیں ہوتا، سطحی ہوتا ہے۔ ہمارے دل کو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سمجھ نہیں پائے گا، ہم محض اپنے الفاظ ضائع کریں گے۔ ماہی تو نے معاف نہیں کیا اپنی ماں کو؟ زلیخا دادی کو اس کی بات سن کے جھٹکا لگا تھا۔ وہ پل بھر کو اپنی پریشانی بھی بھول گئیں۔ کر دیا دادی، بالکل کر دیا، مگر زندگی کے پیندے سے لگی دکھ کی کھرچن نہیں اتر پائی۔ اسے کھرچنے کی کوشش میں بہت ہی گہری لکیریں پڑ جاتی ہیں جن کے اندر تک ان کے دکھوں کی سیلن جا گھستی ہے۔ زلیخا دادی نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ زمانے کے تھیپڑے کتنی بڑی بڑی باتیں منہ میں بھر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور اپنی بوڑھی ہتھیلیوں کو بے بسی سے دیکھتی گویا ہوئی۔ میرا دل دکھا نموں کی باتوں سے۔ اس نے مجھے تانا دیا، میں تم لوگوں کی خبر نہیں رکھ سکی کیونکہ پردیس کی قید کاٹ رہی تھی۔ میرے 3 جوان بیٹے مجھے اور تیرے دادا کو کینیڈا تو لے گئے مگر بہت جلد انہیں وہاں کی ہوائیں راس آ گئیں۔ ہم دونوں میاں بیوی چوکیدار بن کر رہ گئے جو ان کی اور ان کی بیویوں کے لیے کھانا پکائیں، سودا سلف لائیں اور گھر سنبھالیں۔ تینوں نے وہیں کی پاکستانی فیملیوں میں شادی کر لی تھی۔ وہاں کی چکا چوند میں ان کی آنکھیں ایسی چندھی آئیں کہ میں اور تمہارے دادا اندھیروں کا حصہ بنتے چلے گئے۔ نوبت یہاں تک آئی کہ ہم دونوں کو کسی ایک بیٹے کے لیے بھی اپنے پاس رکھنا دشوار ہوتا چلا گیا۔ دن بانٹے گئے اور ہم دونوں بھی بٹ بٹ کر کبھی ایک بیٹے کے گھر تو کبھی دوسرے کے گھر وقت کاٹنے لگے۔ تمہارے دادا تو پہلے ہی بیمار تھے کافی، اولاد کی ایسی طوطا چشمی دیکھ کر چٹ پٹ ہو گئے۔ میں اکیلی رہ گئی زخم کھانے کو۔ بیٹوں کی بیویاں ضرورت سے زیادہ آزاد خیال تھیں۔ جب میں نے آدھی آدھی رات تک گھر واپسی اور لیٹ نائٹ چلنے والی پارٹیوں پر اعتراض کیا تو میرا وجود بری طرح کھٹکنے لگا۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھنے لگے کہ میرا کیا حل نکالا جائے۔ میں ان کی بیویوں کے لیے اب ناقابل برداشت تھی کیونکہ کام بھی زیادہ نہیں کر پاتی تھی، نہ گھر سنبھالا جاتا۔ مجھے اولڈ ایج ہوم میں داخل کرانے کا فیصلہ ہوا۔ میں سن کر چپ ہو گئی، لیکن میرے دودھ میں خرابی تھی ماہی، جو میری اولاد اس قدر ظالم اور بے حس ہو گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے امریکہ لے جایا جائے اور وہاں لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیا جائے۔ ان کی بیویوں کو میرا وجود صرف گھر میں ہی نہیں اس ملک میں بھی برداشت نہیں تھا۔ مجھے ان کی بے وقوفی پر ہنسی آتی تھی مگر میں بے وقوف نہیں تھی۔ میں نے پرائے لوگوں اور پرائے دیس میں مرنے کی بجائے اپنے وطن میں آ کر مرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے ہمسائے میں پاکستانی فیملی تھی، بڑے اچھے لوگ تھے۔ جب میں گھر اکیلی ہوتی تو اکثر ان کے گھر کی عورتیں میری خبرگیری کرنے آ جاتی تھیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا کر درخواست کی کہ کسی طرح مجھے پاکستان بھیج دیں۔ ان لوگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ میرا پاسپورٹ میرے پاس ہی تھا۔ انہوں نے میری ٹکٹ کنفرم کرائی اور پھر میں چپکے اپنا مختصر ترین سامان تیار کیا اور ایک دن خاموشی سے وہ سر چلن ملک چھوڑ دیا۔ یہاں آ کر میں نے دوبارہ اپنے کسی بیٹے سے رابطہ نہیں کیا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میں ان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ تو میری بچی، میرا دل ان کی آواز تک سننے کو نہیں کرتا۔ کجا کی بات کروں، وہاں رہ کر میں اتنی بے بس تھی کہ مجھے ہر گھڑی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ کم بخت سوتے میں میرا دم ہی نہ گھونٹ دیں۔ یہ ماں اور اولاد کا رشتہ بڑا گورکھ دھندا ہے۔ کبھی ماں اولاد کی چاہ میں بھٹکتی پھرتی ہے تو کبھی اولاد ماں کی خوشبو پانے کو ترستی ہے، اور کبھی حالات دونوں کو ہی ایک دوسرے سے چھٹکارے کی تدبیریں سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ زلیخا دادی نے دم سادے بیٹھی ماہور کو پیشانی پر آئے بال محبت سے پرے کرتے ہوئے سوگواریت سے بھرپور سانس اندر کھینچا۔ ماہور کو یہ سب کسی افسانوی سا لگ رہا تھا۔ بھلا کوئی اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جسے ماں اتنی بھاری ہو جائے؟ اور ایک وہ سب بہن بھائی جو بچپن میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر ماں کے دوپٹے کو سینے میں بھینچ لیا کرتے، ماں کے کپڑوں میں سے کچھ نہ کچھ سرہانے رکھا کرتے تھے۔ انہیں ماں کی خوشبو میں اس کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ اکثر زونی کو اس نے امی کا دوپٹہ یا قمیص دے کر کھیلنے لٹایا تھا اور وہ بہل جاتا۔ اس کا دل زلیخا دادی کے لیے بری طرح سے دکھ گیا۔ وہ اتنا تکلیف دہ وقت کاٹ کر آئی تھی، اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ باہر سیٹل لوگوں کے بارے میں ہمارے یہاں اکثر ایسی گمان رکھا جاتے ہیں کہ وہ تو خوب مزے میں ہوں گے، لیکن کبھی کبھار حقیقت اس سے الٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کو ایک بار پھر دادی کی گود میں چہرہ چھپا گئیں۔ زلیخا دادی کو یکدم کچھ یاد آیا تو فوراً سے پوچھ بیٹھیں، اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ماں کے سامنے کیا تماشا لگایا ہے؟ وہ تو خود غرض بن کر چلی اپنے سوتیلی بیٹی کا رشتہ لے کے، تمہیں کیا سوچی ماہور؟ تم نے کیوں حامی بھری؟ تمہاری بات طے ہو چکی ہے مومن سے، اس کے دادا شادی کی تاریخ رکھ کے جا چکے اور تم نے یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم نے ہاں کیوں کی نمو کو؟ ہاں، مومن کے دادا کو میں کیا جواب دوں گی؟ آپ سے کوئی سوال جواب کرے گا ہی نہیں، اور مومن کو میں سمجھا لوں گی۔ یہی بہتر ہے دادی، یہی ہونے دیں، ہم سب امی کے قریب ہو جائیں گے دادی، اچھا نہیں ہے؟ زلیخا دادی کی تفکر سے بھرپور
پوچھ تاچھ کے جواب میں اس نے بنا چہرہ اونچا کیے انہیں مختصر سی وضاحت دی تھی۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز کو زلیخا دادی نے صاف طور پہ محسوس کیا تھا۔ انہوں نے زبردستی اس کا سر اپنی گود سے اٹھا کر اونچا کرنا چاہا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ سکے، تو ماہور نے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے زلیخا دادی کو منت بھرے لہجے میں ٹوک دیا: پلیز دادی، کچھ وقت ایسے ہی سمیٹ کر بیٹھی رہیں مجھے، ورنہ میں پوری طرح سے بکھر جاؤں گی۔ مجھ سے کچھ بھی مت پوچھیے گا، میں کسی بات کا جواب نہیں دے پاؤں گی، بس سمجھ لیجئے کہ مومن میری قسمت میں نہیں تھا، کیونکہ میری قسمت کا اور خوشیوں کا ایک دوسرے سے بیر ہے دادی۔ مجھ میں حالات کا، دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت ہے، مگر خود کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میری ساری شخصیت تاراج ہو جائے گی دادی، پلیز۔ میں اپنا دکھ آپ کی جھولی میں ہی رو کر تحلیل کر دینا چاہتی ہوں۔ اور زلیخا دادی کے کندھے ڈھلک سے گئے۔ وہ سمجھ گئیں کہ مومن اور ماہور کا بندھن حوادث کی نظر ہو گیا۔ کسی نے دونوں کے بیچ تعلق کی ڈوری کو گرہ لگا دی ہے۔ دو آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ماہور کے سنہری بالوں میں کھو گئے۔ ان کا دامن بے حد بھاری ہو گیا۔ اس میں ماہور کا دکھ جذب ہو رہا تھا۔ وہ تحلیل ہونے کی بجائے کسیلا دھواں بن کے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ 5-7 آدمیوں کا گروہ اس وقت نیم اندھیرے کمرے میں دائرے کی صورت تاش کی بازی لگائے بیٹھا تھا۔ یہ سب نشے میں لگتے تھے۔ غلیظ اور گندے ماحول میں بدبو رچی ہوئی تھی۔ چرس کے سٹے اور شراب کے جرے لگاتے بدمست بنیادی طور پہ نامردوں کا گروہ جو جوا کھیل رہا تھا۔ انہی میں ایک عقیل مغل تھا جو چوکڑی مارے، ٹانگوں کی کینچی میں بوتل پھنسائے اور ہاتھوں میں تاش کے پتے تھامے گندلی آنکھیں کھولے رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر شراب اس کے حواس پی چکی تھی۔ یہ آخری بازی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص نیا مگر منجھا ہوا شاطر کھلاڑی تھا۔ اسے 4 دن ہی ہوئے تھے ان میں اٹھتے بیٹھتے۔ عقیل مغل پر بڑا مہربان تھا یہ۔ اسے پلے سے چرس بھرے سگریٹ بھی لاتا تھا دلاتا اور شراب بھی۔ اس لیے بھی اس پہ عقیل فریفتہ تھا، کمال کا جواری تھا۔ 2 بار عقیل کی جانب سے کھیل کر اس نے اس کی ہاری بازی کو جیت میں بدل دیا تھا۔ بدلے میں عقیل کو موٹی رقم، گھڑیاں، چین اور موٹر سائیکل ملی تھی، اور ان تمام چیزوں کو وہ آج باری باری ہار بھی چکا تھا۔ آج وہی شخص باقاعدہ فریق بنا کھیل رہا تھا اور مسلسل جیت کر سب کچھ ہتھیا چکا تھا۔ عقیل مغل کے تن پر آخری چیز کپڑے بچے تھے، مگر اس آدمی نے ایسی ہلا شیری دی کہ عقیل کا مغل خون جوش مارا اور آخری بازی لگا دی۔ جوش سے پھڑکتے عقیل نے اب کی بار اپنا مکان داؤ پر لگایا تھا۔ اگر ہار جاتا تو گھر سے ہاتھ دھونا پڑتے، مگر وہ شروع سے ہی جذباتی، جلد باز اور ناک بد اندیش ہی تو رہا تھا، ورنہ آج یہ نوبت تو نہ آتی۔ سوچ لے عقیل بادشاہ، میں لحاظ نہیں کروں گا۔ ہیرا نامی اس شخص نے عقیل مغل کو دیکھتے ہی خباثت سے کہا۔ تو پتے پھینٹ ہیرے۔ عقیل مغل نہ بازی ادھوری چھوڑے گا، نہ ہی زبان سے پیچھے ہٹے گا۔ اپنے مشہور زمانہ پھوکے ٹشن دکھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تو ہیرا کمینگی سے ہنستے ہوئے پتے پھینٹنے لگا۔ دیکھ لے مغل، بعد میں نہ کہنا کہ مجھے بے گھر کر دیا۔ داؤ پر لگا دیا تو بس لگا دیا، اگر میں جیت گیا تو تیرا مکان میرا۔ تو بازی شروع کر۔ عقیل مغل زبان سے نہیں پھیٹتا، اور پتے کھیلنے مجھے بھی آتے ہیں ہیرے۔ اب کی بار تیری سونے کی 4 تولے والی چین میرے حصے میں آئی تو سمجھ لو۔ ہیرے نے اپنے چین اتار کر درمیان میں رکھی ہوئی تھی، اس نے اس داؤ پر لگایا تھا۔ عقیل مغل کی بات کے جواب میں اس کا زوردار قہقہ بڑا مکروہ تھا۔ اس نے پتے بانٹنے شروع کیے۔ ماحول میں تناور اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہونے لگا۔ سپی دم سادے ان 4 افراد کو دیکھنے مشغول ہو گئے تھے جن کے بیچ یہ جوا لگا تھا۔ شیطان ہاتھ پکڑ کر کسی کو بری راہ نہیں لگاتا، وہ تو بس راستے ہموار کیے تیار بیٹھا ہے۔ انسان کی نفس کی کمزوری سے اسے ان راہوں پر کشاں لیے جاتی ہے، وگرنہ رب نے انسان کو شعور و دیت کیا ہے، اچھائی اور برائی کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ ازل تا ابد خیر و شر کی جنگ میں انسان اور شیطان زندگی کے اکھاڑے میں ایک دوسرے کو پچھاڑتے ہی رہیں گے۔ وہ سب کے سب شیطان بنے اس کھیل کو پائے تکمیل تک پہنچتا دیکھ رہے تھے۔ کوئی پل جاتا تھا ایک ہلے میں کہ عقیل مغل بازی مار لیتا، کیونکہ اسے اپنے جیتنے کا 100% یقین تھا، جیسے وہ بڑا پائے کا جواری ہو۔ اگلے ہی لمحے ہیرے کا زوردار نعرہ بلند ہوا اور اس نے چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے پتے درمیان میں اچھال کر اپنی جیت کا اعلان کیا۔ باقی سب نے اس کی جیت کی خوشی میں بوتلوں کا منہ لگا لیا تھا، سوائے عقیل مغل کے جس کی رنگت کسی مردے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ اسے تو جیتنا تھا، یہ سوچ ابھی بھی دماغ کے پردے پر ٹکرے مار رہی تھی۔ وہ ہار گیا تھا، اپنا مکان ہار گیا تھا، وہ مکان جو اس کے بچوں کی آخری جائے پناہ تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ وہ بند ہوتے ذہن کے ساتھ وہ اپنے سامنے بیٹھے ہیرے کو دیکھ رہا تھا، جو دونوں ہاتھوں سے درمیان میں پڑا ہوا مال اکٹھا کرنے کے بعد اس کی جانب متوجہ تھا، جس کے ہلتے ہونٹ اور ناچتے ہاتھ عقیل مغل سے مکان کے کاغذات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسے سب سنائی دے رہا تھا، مگر کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر اس کی بصارت دھندلتی ہوتی چلی گئی۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے دائیں جانب لڑک گیا۔ اوف اللہ، قسط نمبر 10 ختم ہو گئی ہے، اور یہ کیا ہو گیا ہے اس قسط میں؟ یہ بڑا نا انٹرسٹنگ ناول ہے، ہر ایپیسوڈ میں بالکل ہی کچھ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔
ماہور نے سالک کے لیے ہاں کر دی، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی فرینڈ سالک میں انٹرسٹڈ ہے۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، اور اس نے ام، مومن کی باتوں کا اتنا غلط مطلب نکالا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ مومن ایسا نہیں ہے، اس نے اس کے بھائی کی بھی مدد کی ہے، اس نے اسے گولڈ کا سیٹ بھی دیا ہے، ان ساری چیزوں کے بدلے میں اس نے صرف یہ سوچا کہ یہ نا میری غربت کا اس نے مذاق اڑایا ہے۔ غلط سوچا ہے ماہور نے، شاید وہ جن حالات میں بڑی ہوئی ہے وہ اس کے دماغ کو ایسے ہی سوچنے کی مجبور کر سکتے تھے۔ باقی رہ گئی نائمہ، تو وہ تو چلو اچھا ہو گیا، وہ اپنے بچوں سے مل لے گی، سالک بھی ٹھیک ہے۔ دادی کی قصہ سنیں، بڑا دکھ لگا دادی کے ساتھ، اس کے 3 بیٹے تھے، وہ تینوں اس کے جو اکٹھے پیدا ہوئے تھے تڑواں تھے، تڑواں ہی کہتے ہیں نا، ہاں، تو وہ کتنے برے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں نہیں ہوتا کہ میں اپنی اماں کے ساتھ صحیح سے رہ سکوں، اس کو بھی اولڈ ایج میں بھیجنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ چلو اچھا ہوتا ہے وہ یہاں آ گئی ہے، لیکن اب کیا ہوگا، عقیل مغل نے کیا کر دیا ہے، یہ تو گھر ہی بیچ دیا ہے اس نے، اب وہ کہاں جائیں گے، اب تو سالک کے پاس ہی جائیں گے، ظاہری بات ہے۔ پتہ نہیں، اللہ بہتر کرے، اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔